بستر جہاں بیٹھو وہیں سمجھو مقام اپنا. پہلے کہاں وہاں مجلس ہوتی تھی نیچے, یہاں سے ٹوٹ گیا تو وہاں چلے گئے, پھر مسجد عثمان میں باہر لانے گئی تھی, پھر وہاں مجلس ہوتی رہی. اب یہاں کچھ سہولت ہوئی, انہوں نے کچھ صفائی وغیرہ کر کے یہاں تھوڑا بہت انتظام کر لیا. کہ بہت سے مرد جاتے ہیں وہاں پریشان ہوتے تھے بوڑھے, اور بہت سی عورتیں بھی ہم دیکھا راستے میں کانپتی آ رہی تھی, ان کو وہاں جانا پڑے گا یا یہیں ہوگا. تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ نہیں ہوگا, اللہ کے رکھوں گا, اللہ کے رکھوں گا, سانس آ گئی. تو اب یہاں بیٹھ گئے تو وہاں بیٹھ گئے. ایک دن ہوگا قبر میں ہوں گے چھٹی پہ. تو یوں کہا کسی نے, کیا پتہ بتاؤں ہم کہاں کے ہیں. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گھر جا رہا ہوں. مجھے اپنا گھر جانا ہے. گھر کہاں ہے؟ تو مسافر خانہ ہے. مسافر خانہ ہے تو گھر تو ہے نہیں, گھر تو وہاں ہے جہاں جانا ہے اصل, جہاں سے آئے تھے. عالم آخرت سے آئے تھے نہیں, جنت سے, اور جنت میں ہمیں جانا ہے. تو ہمارا گھر جنت میں ہے جہاں ہے. ابھی بول جاؤ ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت میں. تو جہاں تو گھر نہیں, یہاں تو ٹھکانا ہے. تو کہاں ہوگا کہ وہاں پہنچنا پہ ٹھکانا ہے. تو ٹھکانا تو یہ دنیا ہے. اب یہاں ٹھکانا پھر قبر ٹھکانا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے, دیکھو یہ قبروں سے زندہ ہو کے ٹوٹ گئے ہیں, اب ان کو سواری پر سوار کر کے اور میدان حشر میں لاؤ, اور پھر سوار کر کے ان کو جنت میں پہنچاؤ. میرے بندوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے. تو فرشتے کہیں یا اللہ ان کو تو عادت تھی, بھاگا پھرا کر چلاتے, سر پر گڈڑی باندھ کر پھر کوئی پھیڑی پہ جا, کوئی کہیں جا, راتی سفر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہاں عادت تھی؟ پہلے تو باپ کی پیٹھ میں تھے, پھر ماں کے پیٹ میں گئے, اور وہاں سے پھر زمین کے پیٹ میں آئے, زمین کے اوپر آئے, اور وہاں کبھی پھوپھے کی گود میں, کبھی ماموں کی گود میں, کبھی مامی کی گود میں, کبھی بھائی کی گود میں, کبھی بہن کی گود میں. جی, اور جب ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو پھر کبھی موٹر سائیکل پہ, کبھی گھوڑے سواری پر, کبھی جہاز میں, کبھی کار میں, کبھی کہیں سفر کرتے تھے. اور جب مر گئے تو 4 کے کندھے سوار ہو کر قبر میں آ گئے. تو میرے بندوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں. اللہ کتنا اکرام اللہ ایمان والوں کو کرے گا. بشرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. ایمان میں امن ہے. اب آج جمعہ ہو گیا اور 20 تاریخ سے 21واں روزہ ہے نا, 22واں روزہ. 20 تاریخ کو احتکام میں بیٹھے ہیں. مرد عورتیں بہت کثرت سے, ہمارے یہاں بھی بہت عورتیں بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں. 20 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور آج 22 تاریخ ہو گئی. لیکن اب بھی غیر مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی صرف ایک دو راتیں گزری ہے. جنہوں نے احتکاب شروع کر دیا ہے ان کو تقدم اور تاخر کا بیان نہیں ضروری ہے, مضر بھی نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ آیا اب اگر احتکاب کریں تو یہ مفید بھی ہے کہ نہیں. تو اس حیثیت سے ان کو یہ مضمون فائدہ مند بھی ہے. وہ انہوں نے احتکاب شروع کر دیا ہے, لیکن اس کی حقیقت سے آگاہی نہیں. احتکاب کا مطلب کیا ہے, جس کو سن کر اس کی حقیقت منکشف ہو کر اور زیادتی بصیرت حاصل ہوگی اور اس سے زیادہ خلوص پیدا ہوگا. جنہوں نے احتکاب نہیں کیا ان کو البتہ عدم تقدم تو مضر ہونے کا احتمال ہے کہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. ہم نے 20 تاریخ کو احتکاب کیوں نہ کر لیا جو سنت احتکاب کا, لیکن مضر اس لیے نہیں, نقصان اس لیے نہیں ہے کہ اگر ان کو 10 دن نہیں ملے تو 1 دن کم تو مل سکتا ہے, 2 دن تو کم مل سکتے ہیں. اور حق تعالیٰ کے یہاں اگر مقبول ہو جائے تو 1 دن بھی کافی ہے. اگر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو 1 دن بھی
ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بس ہے اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالاؤں پر یاد ہم۔ رات دن چیخ پکار کر رہے ہیں، رات دن دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک دن کی بھی دعا قبول ہو گئی بس میرا پار ہو گئی۔ آواز بڑھیں گی، بس ہے اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالاؤں پر یاد ہم۔ واہ کیا غضب کا بات ہے۔ بس ہے اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، نالا مانے آؤ ظاہر ہونا، جانا پکارنا، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالاؤں پر یاد ہم۔ ایک تدارک اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت غیر فریضہ اگر فوت ہو جائے، اس پر قلق اور افسوس ہو، تو حق تعالیٰ اس پر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں جس قدر اس عبادت کے کرنے سے ملتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی فرض نماز چھوٹ گئی، فرض کوئی عبادت چھوٹ گئی اور آدمی اس پر رنج کرے تو اس رنج پر بھی اتنا ہی ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں جتنا عبادت کے کرنے سے ملتا ہے۔ بولے اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض بزرگوں سے تو بعضی باوقت عبادتوں کی نسبت ایسے قصے منقول ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے تعصب اور حسرت کو اپنی عبادت پر ترجیح دی ہے، دوسروں کا افسوس کرنے کو، رنج کرنے کو اپنی عبادت پر ترجیح دی ہے، بڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک آدمی ملا دروازے میں، اس نے پوچھا جماعت ہو چکی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہو چکی۔ اس نے ایک آہ سرد کھینچی، ٹھنڈی آہ کھینچی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، تم اپنے آہ مجھ کو دے دو اور میری جماعت کا ثواب جو مجھے ملا ہے تم لے لو۔ دیکھا کون جانے گا ان چیزوں کو جب ہمیں ذائقہ کی خبر ہی نہیں۔ بھائی ذائقہ کی خبر نہیں، سن تو لو، اللہ کرے ذائقہ بھی نصیب ہو جائے گا اگر تمہاری نیت ہوگی، لیکن سننے کو بھی تیار آج تو امت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ تم نے کہا ہاں، تم نے کہا نماز ہو چکی جماعت، ہاں جماعت کی نماز نکل گئی، تو انہوں نے جو آہ کی اس پر انہوں نے سرد آہ کھینچی، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا جس کی آہ ہو کمال ہوئی، جس کی آہ منہ سے نکلی اور آسمان تک نور ہی نور برس رہا ہے، یہاں پر اس کے افسوس کرنے پر، اس کے آہ کرنے پر کہ نماز کی نماز چھوٹ گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا اور اللہ کے بندے میں نے پڑھی جماعت سے اور تیری جماعت رہ گئی، یہ اپنی آہ مجھے دے دے اور میری جماعت کا ثواب۔ وہ آدمی عارف تھا، اللہ کے معرفت حاصل تھی، جیسا کہ عن قریب اس کے جواب سے معلوم ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادم نے باوجود اس کے کہ بڑے عارف اور کامل تھے اس آدمی کو پہچانا نہیں۔ یہ عارف اور کامل تھے لیکن اس آدمی کو پہچانا نہیں، اور یہ نہ پہچاننا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اگرچہ مشہور تو یہ ہے ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، مگر یہ کلیتاً صحیح نہیں۔ ہاں ولی را نبی می شناست یہ صحیح ہے کہ ولی کو نبی پہچانتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ولی کو ولی پہچانے یہ ضروری نہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نسبتیں مختلف ہوتی ہیں، تعلق مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک ولی کی نسبت کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ولی کی نسبت کا رنگ، تعلق کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس پر ایک اور حکایت سنیے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب اولیاء اللہ کو پہچانتا ہوں، میں سارے ولیوں کو پہچانتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایک مجمع تھا، وہاں حدیثوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں ایک آدمی علیحدہ نماز پڑھتا تھا، وہاں تو بیٹھے حدیث شریف کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے اس سے کہا بھائی
تو اس مجمع میں جہاں حدیث پاک کا ذکر ہو رہا ہے یہاں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تم الگ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو وہ آدمی صاحب حال تھے، انہوں نے جو جواب دیا وہ بظاہر شریعت کے قواعد پر منطبق نہیں ہوتا، مگر واقع کا خلاف بھی نہیں ہے۔ جواب یہ دیا، بتلاؤ یہ لوگ کس سے روایت حدیث کے بیان کرتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیان اور اوزاعی وغیرہ ہما سے، کہ یہ حدیث فلاں نے نقل کی، فلاں نے نقل کی، فلاں نے نقل کی۔ تو انہوں نے کہا سفیان اور اوزاعی وغیرہ سے۔ تو اس شخص نے کہا جو خود اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرے اس کو کیا ضرورت ہے کہ سفیان اور اوزاعی سے بیان کرے، ہے نا؟ فلاں صحابی نے روایت کی، فلاں راوی نے اس کے روایت کو بیان کیا ہے، یہ تو راویوں کی ذکر کر رہے ہیں نا، اور جس نے خود اللہ تعالیٰ سے حدیث سنی ہو، معلوم کتنا بڑا مقام تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آواز یا آ رہی؟ جو خود اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرے اس کو کیا ضرورت ہے کہ سفیان اور اوزاعی سے بیان کرے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے نہیں تو پہچانے نہیں۔ فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایسے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے حدیث کو نقل کرتے ہو؟ خود اللہ تعالیٰ سے تم حدیث بیان کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایسے ہو؟ تو اس ولی نے جو کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، تم مجھ کو نہیں پہچانتے۔ اس ولی نے کہا خضر علیہ السلام کہ تم خضر ہو اور تم تو بتلاؤ میں کون ہوں؟ تو دیکھا معلوم ہوا کہ اس ولی نے خضر کو پہچان دیا، خضر نے ولی کو نہیں پہچانا۔ اور حضرت خضر کیا کہتے تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ سارے ولیوں کو پہچانتا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روز مجھ کو معلوم ہوا کہ بعض اہل ولایت کو میں بھی نہیں پہچانتا۔ سچ ہے اولائی تحت قوائی لا یعرفهم سوائی، ایسے حضرات سے ارشاد اور تلقین بھی بہت کم ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے حضرات سے واعظ تقریر اور تقریر کا نفع بہت کم ہوتا ہے، مگر ان کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم سے کسی کو نفع نہیں ہے۔ وہ اس طرح مجلس نہیں کرتے، وہ اس طرح دین کی بات کا واعظ تقریر نہیں کرتے، وہ لوگوں کو اس طرح تبلیغ نہیں کرتے۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات ایسے ہیں کہ یہ ان سے تلقین کا نفع کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، مگر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی ہم سے فائدہ حاصل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہماری تقریر ہوگی کہ نہیں ہوگی اور ہم تقریر کریں یا نہیں، اس کی کوئی نفع ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم سے کسی کو نفع نہیں۔ حضرت احمد جام اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں، احمد کو عاشقی و مشیخت ترا شکار، دیوانہ باشد سلا شد شد نشد نشد۔ اس کا جواب واقع میں خلاف قواعد نہ ہونا اس طرح سے ہے کہ وہ حدیثیں ضروری مضمون کی نہیں ہوں گی یا ان کو پہلے سے معلوم ہوں گی، اور جس حالت میں وہ مشغول تھے وہ بحکم وقت ضروری تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم تھا کہ تم نفل پڑھو، تو یہ اس حکم میں مشغول تھے۔ اس ضروری کو حدیث من اللہ سے تعبیر فرما کر یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا کمال دیا تھا، جو پہلے بزرگوں پر ولیوں پر کفر کے فتوے لوگوں نے لگائے، حضرت نے ان سارے فتووں کو صاف کر دیا، سارے فتووں کو صاف کر دیا، اور فرمایا کہ جس کام پر وہ لگے تھے اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کام پہ لگے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سے براہ راست حدیث نقل کرتا ہو تو اس کو تم کیا کہو؟ تو اس کو تعبیر فرما کر یہ جواب دیا۔ غرض حضرت ابراہیم بن ادم اتنے بڑے تو عارف کامل، سمجھ میں نہیں آئی شاید سمجھاؤ سے ہو۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نماز نفل میں مشغول ہو جاؤ، تو یہ حکم ماننا نہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو حکم دیا ہے کہ تم یہاں جا کر گشت کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تبلیغ کرو۔ کسے تبلیغ کرو؟ کافروں کو تبلیغ کرو،
اب وہ تبلیغ کرنے میں لگا، تو دونوں اللہ کا حکم مان رہے ہیں نہیں مان رہے؟ دونوں اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو یہ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ظاہر میں بیٹھے ہوئے عمل کر رہے ہیں دین پہنچانے کا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو بتائیں یہ حدیث جو ہم نقل کر رہے ہیں کس نے تمہیں بتائی؟ تو فلاں نے بتائی، ان کو کس نے بتائی؟ فلاں نے بتائی، ان کو کس نے بتائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب سند ثبوت صحیح ہے، تمہاری بات پکی گارنٹی کی ہے۔ اب وہ جو نفلیں پڑھ رہا ہے وہ بھی تو نفلیں پڑھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے کہ نفلی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے؟ اب کو سمجھ آئے؟ پھر مجھے کچھ اور کہنا پڑے گا، بات کہیں اور لے جانا چاہ رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی آواز تو آئی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ آگے بولو۔ شاید جماعت میں ہے۔ ہاں کو جانا ہے، جانا ہم تو بیکاروں کو مجموعہ ہے، ہمارا تو بیکار کی بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، یہاں یہ ڈھونگ بنا بیٹھے، یہاں سے لوگوں کو جنگل چلا رکھا ہے، لوگ آ رہے ہیں یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے؟ کہا اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ سکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ تو جلے کا نہیں، یہاں پیری مرغی کر رہے ہو، دو ویش ہونے بیٹھے ہو۔ ہمارا کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اچھا بھائی نہیں پتہ تو نہیں سی، بس چپ ہو گئے۔ کیوں بحث کری جاہل سے منہ مارنا؟ سمجھ گئے کہ جاہل ہے، منہ نہ مارو، بس چپ رہے۔ آخر اس نے کہا اچھا میں تو جب جانوں یہ بتاؤ اسلام کے احکام کتنے ہیں؟ اسلام کے احکام کتنے ہیں؟ ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان پہ یہ بتا رہے ہیں، بیٹھے جماعت والے اور مولوی تقریر کر رہے ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ توحید و رسالت، اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور دوسری چیز نماز، تیسری روزہ، زکوٰۃ ہے۔ یہ غیر ارکان اسلام 5۔ حج بھی مالداروں پر فرض ہے، اور روزہ جب زمانہ آئے جب فرض ہے، لیکن نماز اور اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ تو سب پر فرض ہے۔ اور حج بھی جب مال ہوگا جب اللہ کریں گے تو 3 اصل ہو گئے، اللہ اس کے رسول کو ماننا، نماز پڑھنا، اور رمضان آئے تو روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ جب ہوگی جب مال ہوگا، حج جب ہوگا جب مال ہوگا، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں۔ جب فرض نہیں کیوں خام پریشان ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے چلے جانا، جب فرض نہیں ہے تو کیوں کم میں مبتلا ہوئی؟ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ چپ رہے ہیں۔ اور پھر کہا بتا، یہ ڈھونگ بنا رکھا ہے یہاں، بنا پیر مرغی دکھا رہے ہیں یہاں بڑے بن کے، دکھاؤ تو صحیح کتنے ہیں اسلام کے ارکان؟ جب 2-3 دنوں سے میں کہہ لیا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جو پارٹی کے تھے وہ ہنس رہے ہیں، حضرت جو جماعت کے تھے وہ بیچارے مایوس ہو رہے ہیں کہ بدتمیزی کر رہا ہے، کیا کریں؟ اور حضرت جی کے اشارے کی دیر ہے، ان کو یہ زمین میں بھی قیمہ بنا دیں گے ڈال دیں گے۔ اسے ایسے کہتے ہیں چاہنے والے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، اور منافق کافر آ کر بدتمیزی کر رہا ہے، تو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا ہوگی، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضور کی وجہ سے صحابہ خاموش ہیں، ان شیخ اپنے پیر کی وجہ سے مرید خاموش ہیں، ورنہ ابھی ان کا رگڑ کے مسالہ ہوگا، اپنے گھر کا کوئی بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا، ہمیں نہیں کھاؤں۔ ہمارے یہاں قاضلے میں حضرت جی مولانا افتخار صاحب اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، وہ مکان کے متعلق کوئی جھگڑا تھا، جھنجٹ تھا، وہ خالی نہیں کر رہا تھا، کیا معاملہ تھا، تو وہ اپنے جا کے پولیس میں رپورٹ کر دی، اور کو بھی لے گیا جو حضرت کے خلاف تھے، ان سارے خلافوں کو مخالفین کو لے جا کے تھانے میں خوب دروغ کو بھر دیا، اور ایسا لگا دروغ کو جنہیں اس کا کچھ بھی جھیلنا اٹھتا نہیں، بس مخالفوں نے کان بھر دیا۔ دروغ آئے اور آ کر کہا اے بڑے میاں یہ مکان کیوں نہیں خالی کرتے تھے؟ مکان ہمارا ہے،
مقدمہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، ثبوت پیش کر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا تو بہت فتنہ پھیلا رہا ہے، تو بہت فتنہ پھیلا رہا ہے. آواز آ رہی؟ اور بہت سے لوگ سن رہے تھے، گھر والے بھی باہر والے بھی سب سن رہے تھے. ایک لڑکا تھا محلہ مولانا میں کا، وہ بھی تھا، داڑھی گھوڑا تھا، وہ بھی سن رہا تھا. جب دروگا نے کہا بوڑھے تو بہت فتنہ پھیلا رہا ہے، کیونکہ بھر رکھا تھا نا اس کو زیادہ بھی کھانے میں اور کچھ دے کے رکھا ہوگا. بوڑھے تو بہت فتنہ پھیلا رہا ہے. بس سارے تو بیچارے خاموش ہیں. پولیس والا دروگا جی ہے، ان کے سامنے کہ یہ میرا نام دے، نہ میرا نام دے، سو ڈر ہے. لیکن اس نوجوان سے برداشت نہیں ہوئی حضرت کی شان میں یہ بات. ایک تھپڑ کی زور سے مارا دروگا کے کہ دیوار میں جا کے لگا. کیا تمیز سے بات نہیں کرتا تو کون ہے یہ؟ اب حضرت جی دیکھا رہی طاقت اس میں تو اور یہ تو اور منٹ نہیں سکتے میں ہاتھ دے دیا. اب تو ساری مصیبت ہمارے گھر میں آگے بڑھیں گی، سارے کیس ہمارے خلاف بنا دیں گے. حضرت خان سے لارے فرماتے تھے سرکاری آدمی سے الجھنا نہیں چاہیے، یہ حکمت کی بات ہے. ہاں بہت مصیبت بڑھ گئی، پھر کو سامنے کرتے کس کس کی نیتاؤں کی کہاں کہاں سے پیسے لاؤ گے، تو کسی سرکاری آدمی سے الجھا نہیں کرتے. یہ فرمایا. خانقاہ میں تھانہ بھون دروازے میں سے بحث کی آواز سے آئی بولنے کی. حضرت خان نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیسا شور ہے؟ فرمایا وہ سرکاری آدمی کنویں میں دوا ڈالنے آئے ہیں. پہلے کنویں میں دوا ڈالا کرتے کہ برسات سے ان کے موسم کے وقت میں کیڑے وغیرہ ہو کے بیماری نہ پھیلے. وہ دوا ڈالنے آئے، مفتی صاحب ڈالنے نہیں دے رہے کہ یہ دوا ناپاک ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں ہمیں غسل نماز میں فرق آئے گا، ہم پریشان ہوں گے کہ دوا یہاں پر ڈالو. وہ گئے ہم تو سرکاری آدمی کو، سرکار کا قانون ہم تو ڈالنے آئے ڈالیں. تو حضرت نے مفتی صاحب کو بلایا، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ڈالنے دو اسے، سرکاری آدمی جو آیا اپنے کام کو اسے ڈالنے دو. تمہارا جو مسئلہ ہے 40 ڈول پانی کے نکال دو اور وہ پھر پاک ہو جائے گا، اس پر عمل کر لینا، لیکن سرکاری آدمی سے الجھنا اچھا نہیں. یہ حکیم الامت تھے، یہ رہبر کامل تھے، انہوں نے بتا دیا. اور پاوردار تھے، خود بڑے بڑے گورنر اور بڑے بڑے نواب جن کے مرید تھے اور جن کا بھائی بھی سرکاری آدمی تھے، اور کوئی کمی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور آپ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ سرکاری آدمی سے الجھا نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں کہاں الجھاتا پھرے گا. دادی ایمان کے دعوے میں نہ آ جانا، کبھی روحانی طاقت اچھل پڑے اور وہ روحانی نہیں ہوگی، نفسانی ہوگی. تمہیں تمیز نہیں ہے کہ میری اندر نفسانیت بول رہی ہے یا روحانیت بول رہی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہوگا. نفسانیت کا تعلق نفس سے ہے. جب دوسرا نفس سامنے مقابلے میں زیادہ مضبوط ڈنڈے والا آ جائے گا، اس کی ہوا ختم ہو جائے گی. اور جس کا تعلق روحانیت سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، جتنی بھی طاقت سامنے آتی جائے گی اس کی پاور بڑھتی جائے گی. یہ روحانیت سے ہے. تو حضرت خان سے نے کیا فرمایا؟ الجھا نہیں کرتے، اسے ڈالنے دو، وہ ڈال کر چلا جائے گا. اب مسئلے سے پاک کیسے ہوگا؟ تو فرمایا 40 ڈول پانی میں نکال دو اور وہ پاک ہو جائے. تو پولیس والے جو تھے گئے بھاگے. اب جب وہ قصہ کسی نے ادھر فون کر دیا، اس سے فون کر دیا، حضرت جی کو کہہ دیا پولیس والے میں جو ہو گیا، جو تعلق دار تھے. اور وہاں سے تھانے میں فون پہ چیئرمین کا فون کر دیا، بابو پریشان ہو گیا، وہ بلا کے کیا مجھے بتائیں. بابو کیلاش تھے وہاں کاندرے میں بنی لالاؤں میں. تو انہوں نے ان کے پاس فون کیا، وہ ان کے بولتے پارٹی کے آدمی، ان کے پاس فون کیا کہ جی مجھے معاملہ ہے. تو بابو کیلاش کو پتہ چل گیا تھا یہ قصہ ہو چکا. تو اس نے کہا دروگا جی تم نے ونڈو کے چھتے میں تتیوں پہ ہاتھ دے دیا، بتاؤ خیریت تو فرق آ گیا تمہیں. کہنے پھر کیا کروں؟ بس ترکیب یہ ہے جا کے اسی بڈھے کے پیروں میں پڑ جائے. بس ترکیب یہ ہے اسی بڈھے کے، جس کو بڈھا کہا اس کے پیروں میں جا کے پڑ جا، جان بچ جائے گی، ورنہ بچنی مشکل ہے. اب تو پھنسے ہی پھنسے. اور یہ لوگ دیکھنے کے یہاں کا پیچھے سوچ رہے کہ ان کے نتیجہ کیا ہوگا، یہ عقل تمیز ہے نہیں. مسلمان جذبات کی قوم ہے. تو
گھروں کا فوراً گیا اور جا کے ایک دم سے ڈنڈا پیچھے ڈال کر قدموں میں حضرت جی کے پڑ گیا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر۔ حضرت جی تو حضرت جی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے معاف کر دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ اب چاروں طرف سے حضرت جی کو فون آنے شروع ہوا، خبر آنے شروع ہوئی، تو فرمایا اس نے معافی مانگنی تھی، میں نے معاف کر دی، اس نے معافی مانگنی تھی، میں نے معاف کر دی۔ دیکھا سر، اور دیکھا بیج بونا، اس نے بیج بو دیا، پریشانی تو کھڑی ہو گئی، تو پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو غرض ابراہیم بن ادم اتنے بڑے تو عارف کامل ہیں، لیکن اس آدمی کو نہ پہچانا جس سے آہ خرید رہے تھے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء اللہ قدس سرہ کا ایک مسجد میں جو کہ ایک ویرانے میں تھی گزر ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ ایک مسجد میں گزرے جو جنگل میں تھی، ویرانے میں، منتظر تھے کہ کوئی آ جائے اور جماعت سے نماز پڑھ لے، منتظر تھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کوئی آ جائے، لیکن وہاں ویرانہ تھا، اس لیے امید نہ تھی کہ کوئی یہاں آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی مراد پوری فرماتا ہے۔ میر دہداں مراد متقی، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ مرادیں پوری کروانی ہے تو ولی بن جاؤ بھائی، اگر مرادیں پوری کروانی ہے تو اللہ کے ولی بن جاؤ۔ ایک اور حکایت یاد آ گئی، ایک بزرگ تھے جماعت کے پابند تھے، نماز کی، اللہ ہمیں تو دے دیں، جماعت کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے ولی 3 دن 4 دن رویا کرتے تھے، اگر کسی کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، رکعت بھی چھوٹ گئی، اس پر بھی روتے تھے۔ تو وہ ایسی طرح کرتے تھے کہ نماز کے وقت کسی مسجد میں جا پہنچے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اتفاقاً اس روز نماز کا وقت راستے میں آ گیا۔ ہمیشہ وہ نماز سے پہلے، ٹائم سے پہلے مسجد میں پہنچ جا کرتے تھے تاکہ جماعت کی نماز نصیب ہو۔ مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر پر رحمت فرمایا، شاملی سے آپ کو تھانہ پہنچ جانا تھا، عصر کی نماز آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، تو وہاں لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب ہے، حضرت تھوڑا سا بیان سناتے جاؤ۔ ان کی فرمائش سے بیان شروع کرتے، اب 15-20 منٹ آدھ گھنٹہ بیان میں ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت چلنے لگے تھانہ بھون کے لیے، تو جو امام صاحب تھے وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ جو سہارنپور جانے والی گاڑی ہے وہ تھانہ بھون جانا نماز اتار دے گی، تو لائن میں لگ گئے۔ حضرت آپ ادھر رہو، میں لائن میں لگتا ہوں، اور لائن لگتے بالکل جب 2-3 آدمی رہ گئے، قریب پہنچ لیا، لائن لگا، اذان کا وقت ہو گیا، کیسا مغرب کا، مغرب کے اذان کا وقت ہو گیا، تو مولانا آیا، آ کے میرے ہاتھ پڑھ، آ جاؤ اب نماز پڑھ کے چلیں گے، پہن گرا۔ اب اگر ٹکٹ ملا بھی تو نماز کہاں پڑھیں گے، گاڑی نکل جائے گی، مغرب کی نماز جماعت کا کیا ہوگا، جماعت کا کیا ہوگا، پیچھے کھینچ لیا۔ وہ امام صاحب نے کہا میں پھر اتنا زور پڑا کہ جیسے تو میں لائن میں لگ رہا تھا، مصیبت بھر رہا تھا، اور جب بالکل قریب آ گیا تو آپ پڑھے کھینچ لگے، میں چھوڑو اب نماز پڑھ کے جاؤ۔ دیکھا جماعت کی نماز کہتا ہوں، تو وہ امام صاحب رو کے جو کہہ رہے تھے اب حضرت کا انتقال ہو گیا، اب ایسے آدمی کہاں سے ڈھونڈیں، اب ایسے آدمی کہاں سے ڈھونڈیں، جو ہے انہیں ٹکٹ کی پرواہ نہیں، اندھیرا ہو گیا اس کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو مغرب کی نماز کی ہے کہ اب اگر ٹکٹ لے بھی لیا تو مغرب کی جماعت کا کیا ہوگا، کرتے ہو نیت جماعت کی نماز کی نہیں، جماعت کی نماز کی نیت کرو اور پھر دیکھو اس کا مرتبہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ تو فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس روز نماز کا وقت راستے میں آ گیا، گاڑی بانجھ جو تھا، گاڑی جو کر رکھی تھی کرائے پہ، پہلے تو وہی ہوتی تھی نا بیل گاڑی، سب گھوڑا گدا کے چلتے تھے گاڑیوں میں، تو وہ ہندو تھا مالک جس کی گاڑی کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ
آج میری جماعت فوت ہوتی ہے، مسجد قریب نہیں، بستی کوئی قریب نہیں، ویرانے میں جنگل میں ہے، اور جماعت کی نماز ختم ہو جائے گی، یا اللہ غیب سے کوئی اسباب پیدا فرما دیجیے کہ میں جماعت کی نماز ادا کر سکوں۔ کہیں گے دعا ہو رہی ہے؟ 5 کروڑ کی چوتھائی نہیں مانگ رہے ہے نا؟ جو ان کے نزدیک قیمتی چیز جماعت کی نماز ہے، قیمتی چیز جماعت کی نماز ہے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کو میری جماعت کا انتظام کر دیجیے، ورنہ مجھ کو سخت رنج ہوگا، بڑی تکلیف اٹھانی پڑے، اور وہ رنج مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی مراد پوری فرمایا کرتے ہیں۔ بس وہ گاڑی وان آیا اور عرض کیا حضرت مجھے مسلمان کر لیجیے۔ فرمایا تو کیوں مسلمان ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دفعتاً میرے جی میں آ گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس بزرگ نے اس کو غسل دلایا اور کلمہ شہادت پڑھایا اور کہا آؤ میرے برابر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ دیکھا ولیوں کی حالت؟ ہم ایسے ولی ہیں کہ جماعت ہوتی رہو، یہاں پر بازار میں کھڑے رہیں، اور جب جماعت بولے گی جب آ کے اپنا بات کر کام کر لیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ الحاصل حضرت سلطان نظام الدین کو بھی آرزو ہوئی کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ اتفاق سے ایک لکڑہارا موٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں آیا اور السلام علیکم کہا۔ سلطان جی نے فرمایا میاں وضو کر لو۔ کیا کر لو؟ لکڑہارا تھا، موٹے موٹے کپڑے پہنے والے، میاں جی وضو کر لو۔ کہنے لگا اے نظام الدین کیا مسلمان بھی بے وضو رہا کرتا ہے؟ نام بھی لے دیا ہے نا، اے نظام الدین کیا مسلمان بھی بے وضو رہا کرتا ہے؟ الوضو صلاح المومن، یہ تو مسلمان کی ادنا بات ہے کہ باوضو رہے، یہ مسلمان کی ادنا سی چھوٹی سی بات ہے کہ باوضو رہے۔ بولو بھائی، ادنا سی بات ہے مگر ہمارے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ ہمیں اہتمام ہی نہیں ہے باوضو رہنے کا۔ حضرت بہت حیران ہوئے، یہ کون ہے کہ مجھے بھی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اس کو؟ حضرت نے نظر بصیرت سے جو دیکھا، گہری نگاہ سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا صاحب مقام شخص ہے، بڑے اونچے درجے کا ولی اللہ۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ولی کو ولی ضرور پہچانے، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ضروری نہیں کہ ولی کو ولی ضرور پہچانے۔ ایک یہاں بلوچ پورے میں ہے خان صاحب، فوج میں رہے ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے، تو وہ جلال آباد حضرت کے یہاں پہنچے قیام کیا اصلاح کے لیے، مجلس میں شریک ہوتے تھے، بڑی بڑی باتیں سامنے آتی تھی، جو اپنے اندر کمیاں تھی وہ بھی آتی تھی۔ ہر دن مجلس میں کوئی نہ کوئی کمی اپنی آتی تھی، بیان ہوتی تھی، جس پر ہم آ کر کے خانقاہ میں اپنی اصلاح کرتے بیان کرتے تھے۔ ایک دن میں نے یوں کہا کہ ساری کمیاں میری روزانہ ہیں حضرت کے سامنے، اور حضرت جی میری کمی بیان کریں۔ تو میں نے یاسین شریف پڑھی اور پڑھ کے کہا یا اللہ میری حفاظت کروا، اور پڑھ کے یاسین شریف یوں سارے بہن کو دم کر کے لا کے بیٹھ گیا مجلس میں۔ اس دن پسند نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کیوں فرمایا کہ جب لوگ تالے لگا کر کے آتے ہیں تو اندر کا کیا پتہ چلے گا آدمی کے اندر کیا چیز ہے نا؟ میں پھٹک گئی تو مجھے کہا جا رہا ہے نا، تالا تو میں نہیں لگایا نا، یاسین شریف پڑھ کے۔ اگلے دن جب میں پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ جتنی میری کمیاں ہیں آج ساری ظاہر کروں تاکہ میں ان کمیوں کو دور کر سکوں۔ جا کے بیٹھا تو حضرت نے شروع سے لے کر آخری تک ساری مجلس میں ساری میری کمیاں بیان کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ساری بس میرے یہ بیان ہو رہا۔ تو آپ نے دیکھا بزرگوں کی نظر اور بزرگوں کا حال اور احوال، یہ ہے ان کا بڑا صاحب بصیرت ہونا، بڑا مقام ہے۔ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کو ولی ضرور پہچانے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم نے اس آہ کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس نے جواب دیا اے میاں جاؤ کسی اور کو بہکانا۔ اس نے کہا
نے حوالے نے کسی نے کہا کہ میری جماعت کی نماز تو لے لے اور اپنی نتیجے میں بدلا کر لی. اس نے کہا جاؤ میاں جاؤ کسی اور کو پہچانا، میں ایسا مبادلہ نہیں کیا کرتا، ایسا تبادلہ نہیں کیا کرتا. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھا حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں حضرت خان کیونکہ عالم بھی تھے مفتی بھی تھے، اسی لیے جہالت کی ایک بات کرے گا دوسری چھوڑ دے گا. تو حضرت نے فرمایا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حقیقت میں مبادلہ مقصود تھا، یہ مبادلہ کرنے سے مبادلہ ہو جاتا. وہ کہتے جماعت کی نماز مجھے دے دی، میں نے اپنی مجھے دے دی، بدلہ ہو گیا. یہ بدلہ نہیں ہو سکتا. تو بھائی اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں رہ جائیں، بیٹے بھی سوچے کہاں سے روپے دوں، کہاں سے بدلہ دوں، اس کی نماز کا فدیہ لاؤ، ان کی 8 دن کی نمازیں چھوٹی 8 دن کی نمازیں میں پڑھ دوں اور پڑھ کے یوں کہہ دوں اللہ یہ میرے باپ کی 8 دن کی نمازیں چھوٹی تھی میں نے ادا کر کے انہیں قبول فرمانے. قبول ہو جائے گی؟ مسئلہ ہے نا، قبول نہیں ہونے کی منظور تو فدیہ دینا پڑے گا. یعنی اتنے روپے دو، ہر نماز کے بدلے 2 کلو گیہوں 2 فدیے میں، تب جا کر کے وہ فدیہ ادا ہو کر امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو معاف کر دے گا جو چھوڑ کر مرا ہے. بلکہ مقصد اس کہنے سے اس کی اس حالت شرف کا اظہار تھا کہ تو مجھے دے دے اور میری نماز لے لے، اس کی عزت کو دکھانا تھا لوگوں کو. اس لیے مقصد تمام اعمال سے اور اپنے اعمال سے نظر اٹھ جانا اور اپنا فقر اور عز کا پیش نظر ہو جانا. تو اس آدمی کو اس وقت یہ صفت حاصل تھی، اس لیے اس کی تمنا تھی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ہے اپنے عمل کا ثواب مردہ کو یا زندہ کو دے، اختیار ہے. جس طرح مردے کو ثواب پہنچتا ہے اسی طرح زندہ کو بھی پہنچ جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ بولو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ کے کوئی اللہ میرے دادا کی روح کو پہنچے گا، یہ قرآن پاک کے برابر ثواب پہنچے گا. اور اگر تم 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کے جو زندہ ہے تمہارا باپ، اسے کہو یا اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو کہو اللہ اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچائیے، تو اس زندہ کو بھی ثواب پہنچے گا، اس کے اعمال نامے میں جمع ہو جائے. تو زندہ ہو یا مردہ ہو پہنچ جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ یہ حدیث شریف میں قصہ وارد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند آدمی مقام ابلہ کے آئے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تمہارے یہاں ایک مسجد اشار بھی تو ہے؟ جی ہاں ہے. فرمایا کوئی ایسا ہے جو وہاں جا کر 2 رکعت پڑھے اور یوں کہتے ھذا لی ابی ہریرہ تھا، یعنی یہ 2 رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی نے یہ مضمون بیان کرا. تو ظاہر ہے کہ صحابی کا غیر مدرک بالقیاس قول حکماً مرفوع ہوتا ہے. غیر مدرک بالقیاس قول حکماً مرفوع ہوتا ہے. بس ابو ہریرہ کا یہ فرمانا مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. بس زندہ کو بھی ثواب دینے سے مل جاتا ہے. ثبوت سمجھ میں آ گیا؟ مگر ثبوت کے بعد دین کی نہیں ہونی چاہیے. القصہ اس آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا اے میاں جاؤ کسی اور کو بیوقوف بنانا، میری آہ کا وہ ثواب ہے کہ میں تمام جہان کے عوض میں بھی نہیں بدلوں گا. انہوں نے کہا جماعت کی نماز لے لو، میں اس آہ کا ثواب کے بدلے میں اور اس کے بدلے میں پوری جہان کی دنیا مجھے ملے جب بھی میں اپنی آہ نہیں دوں گا، بدلہ کروں. اللہ اکبر. مگر یاد رکھو وہ عالم تھا، اس کو اپنی آہ کا ثواب کشف ہو گیا ہوگا. اس لیے کوئی ذہین آدمی یہ استنباط نہ کرے کہ یہ تو بہت آسان نسخہ بتلا دیا بھائی آپ نے. آج تو مجلس میں بہت اچھی بات نصیب ہوئی، بڑا ذہین آدمی ہے. بس نماز روزے کی جگہ نماز روزہ تو ہمارے بس کا نہیں جانا عشاء میں فجر میں، بس اپنا گھر بیٹھ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہائے نکل گئی بھائی کر لیا کریں، آسان سا کام ہو گیا نا. اس لیے کہ یہ تو اس آدمی کا حال تھا کہ باوجود کوشش کے نیک عمل اس سے ختم ہو گیا. بہرحال ایک دن فوت ہو گیا ہے تو اعتکاف کی فضیلت سن کر جس آدمی کو ایک دن کے فوت ہونے پر 2 دن کے چھوٹنے پر افسوس ہوگا تو اس کا تدارک اس طور سے ہو جائے گا
بس یہ مضمون دونوں فریقوں کے لیے نفع بخش ہے. اب مقصد شروع ہوتا ہے. تو جس کے دو دن نکل گئے اعتکاف گئے تو نکل گئے سنت اعتکاف گئے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا, اب بھی اعتکاف کر سکتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب پھر بھی ملے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ نفل ہوگا, وہ سنت تھا. اعتکاف کی حقیقت میری تقریر سے معلوم ہو گئی ہوگی. حقیقت اعتکاف کی کیا ہے؟ تنہائی. لیکن خلوت مطلق خلوت نہیں, بلکہ خاص خاص حکمتوں, خاص خاص قید اور شرطوں کے ساتھ یہ فرق ہے. اس کو حکمہ اور جوگیت کی خلوتوں سے یہ اعمال ان کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں. ان کے یہاں بھی جوگی ہندو تنہائی میں جا کے, غار میں جا کے, جوار بند کر کے, تہ خانے میں بیٹھ کے, یوں آنکھیں بند کر کے تنہائی میں خلوت میں اپنا دھیان اور گیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اعمال ان کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مکمل ہیں, ان کے یہاں ادھورے ہیں. چنانچہ پہلے اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے جس طور سے ہمارے یہاں مقرر کیا گیا. حکماء کا ذہن, حکیموں کا ذہن اور ان مراقبے اور محنت کرنے والوں کا ذہن وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے چھوٹے بھائی نے ایک بدین آدمی کو خوب جواب دیا. اس نے کہا تھا ہمارا دین معقول ہے, اس کے سب مسئلے عقل کے موافق سمجھ میں آتے ہیں, اور تمہارے مذہب کے بہت سے مسئلے عقل سے سمجھ میں نہیں آتے. تو بھائی نے کہا یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا مذہب سچا ہے, جبکہ ہمارے نوکروں کو ہمارے گھر کے بھیج تک کا معلوم نہیں اور ان کی عقل میں نہیں آتے, حالانکہ ان کو ہم سے زیادہ نسبت ہمارے گھروں سے ہے. اتنی ہمیں اپنے گھروں کی خبر نہیں جتنی ہمارے نوکروں کو ہوتی ہے, اور ہم حقیقت واحدہ میں شریک ہیں. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کیسے مطلع ہو سکتا ہے؟ تو آسمانی اور الہی مذہب کی نشانی یہی ہے کہ اس کی کوئی بات سمجھ میں آوے اور کوئی نہ آوے. اور اگر ہر بات سمجھ میں آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے آدمیوں کا یہ مذہب بڑھا ہوا ہے کہ ان کے بھید اسرار بھی ہماری رسائی میں بھی ہو سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی وضع کی برابری کسی حکیم اور فلسفی کی وضع کیسے کر سکتی ہے؟ غرض دیکھ لو قرآن شریف میں ہے الف لام میم یاسین, اس طرح سے آ رہا ہے, لیکن اس کے معنی کسی کو پتہ نہیں. سارے قرآن کے پتہ معنی لکھیے عالموں نے اور طرح طرح سے بھر کے رکھ دی چیزیں, آج تک تفسیریں ہوتی چلی آ رہی, اور حامیم الف لام میم اور کسی کو پتہ نہیں. اصلی پتہ کسی کو نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے, یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور حکمت اس میں یہ ہے کہ تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے دماغ کو سکون پہنچتا ہے, اور اسی پر مدار ہے تمام مجاہدات کے ثمرات کا. اور خلوت میں یکسوئی اس لیے ہوتی ہے کہ پریشانی دل کے اسباب مختلف ہیں, بعض آفاقی بعض انفسی ہیں, یوں کہو بعض خارجی ہیں بعض داخلی ہیں. یعنی بعض اندر سے باہر سے ایسے جھنجٹ لگے رہتے ہیں آدمی کو, اعتکاف میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جب اس طرح سکون سے بیٹھے گا خلوت میں تنہائی میں تو وہ باہر کے دھندوں سے بھی بے فکر اور اندر کے دھندوں سے بھی بے فکر. ایک آدمی جماعت میں آیا تو یہاں سہارنپور کا, اس نے کہا جب میں چیلا وہ سال پورا ہو گیا, میں 40 دن کے لیے چلنے لگا, تو گھر والوں نے کہا دکان کا کیا ہوگا؟ جی دکان کسی کو دے دو, دکان کسی کو دوں, ساری دکان لوٹ لاٹ کے کھا جائے گا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا پھر دکان کرائے پہ دے دو. کہا کرائے پہ بھی دیتا, تالی میں جیب میں رکھ کے جاؤں گا, تالی آگ کھولوں گا. جو 40 دن کا میری روزی مقدر کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جی انہوں نے کہا تو پھر گھر کا کیسے ہوگا؟ دکان کا بھی کوئی انتظام کرو. کہا دکان کا انتظام یہ ہے, دکان کو میرے سر پر رکھ دو, میں جماعت میں ضرور جاؤں گا. کیسا مضبوط تھا, کیسا مضبوط آدمی تھا. تو جماعت میں گیا اور اگر جو تعلیم نہیں دے میں دکان بند کر چلا. سائیکلوں کی دکان ہے, تھوک دکان ہے, اب وہ جتنا بھی آمدنی ہوگی اللہ والی سمجھے کہ جب جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نہیں کر دے گا. اور جانے سے پہلے ہی کیا خبر اللہ نے دے دیا ہو اتنا کہ میرا بندہ جائے گا مضبوط ہو کر, تو سکون ہو گیا نہیں ہو گیا. تعلیم جیل میں ہے, سکون سے ہے کہ نہیں؟
تو جب آدمی تنہائی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو دل دماغ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سکون قبر میں کام آئے گا جب کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، کوئی بھی پاس نہ ہوگا، جب یہ سکون کام آئے سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور نفس میں باقی بھی رہتے ہیں تو وہ بھی خارج ہی سے حاصل شدہ ہوتے ہیں، جو نفس کے اندر تعلق رہ بھی گئے وہ بھی باہری کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل بند، یہ جماعت میں جاتے ہیں موبائل بند، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ حاصل سے پورا ہونا چاہیے۔ اب اگر اعتکاف میں بیٹھ کر روزانہ عشاء کے بعد جب سب نمازی چل جائیں اور ایسے گھر میں ملا کے گھر والے سے پوچھے آج کیا پکایا تھا، جی وہ بچہ بھی سو گیا، نہیں سو گیا، کہاں امی بھی ٹھیک ہے، کہاں جی شہری میں کیا انتظام کا، تو یہ گپ مار رہا ہے اعتکاف میں، وہ تو ایسا ہی ہے گھر میں پڑا ہو، وہ تنہائی میں کہاں ہے، اس کا اللہ سے تعلق کہاں جڑے گا؟ اور جو نفس میں باقی رہتے گے وہ بھی باہر سے ہی آتے ہیں۔ دیکھیے مجمع میں جب آدمی ہے تو ہر قسم کی صورتیں اس کو نظر آتی ہیں اور ہر قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، کوئی ناگوار بات معلوم ہوتی ہے، کوئی گوارا ہوتی ہے، بعض اوقات سخت پریشانیاں لائق ہوتی ہیں، اور تنہائی میں یہ سب کم ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور گیتی دم اندر کہارے قناعت کردہ از دنیا بغارے، چرا گفت بچہ اندر نیائی کہ بارے بندے از دل برکشائی، کہ بڑی بڑی آفتیں اور برے واقعات مجمع میں بیٹھنے سے پیش آتے ہیں۔ جب لوگوں میں بیٹھے ہیں بڑی باتیں پیش آئیں گی تو پریشانی کے تمام اسباب باہر ہی سے تو آئے ہیں، نہ تو تم وہاں بیٹھتے، نہ یہ باتیں تمہارے سامنے آتی، اور باقی رہی یہ بات کہ کوئی کہ خلوت میں بھی تو پریشانی ہوتی ہے جب تنہائی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں حسینوں کی مثلاً صورتیں ہیں یا کسی اور شے کی صورت ہے وہ دل کو پریشان کرتی ہے، بات یہ ہے کہ وہ صورتیں بھی باہر سے آئی ہیں، اس لیے ان حسینوں کو دیکھا ہے اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ان حسینوں کو نہ دیکھتے تو وہ پریشانی آج تنہائی میں نہ آج اٹھانی پڑتی، اگر خلوت میں رہتا اور نہ دیکھتا تو ہرگز پریشانی نہ ہوتی۔ بس خلوت میں بیٹھ کر جو صورتیں پریشان کرتی ہیں وہ بحیثیت ذہن میں ہونے کے پریشان کن نہیں ہے، بلکہ بحیثیت اس کے ہے کہ تم نے باہر سے ان کے فوٹو اپنے اندر جمع کر رکھے ہیں، ورنہ اگر بغیر دیکھے کسی کو خود ذہن میں کسی حسین کی صورت تراشے تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں احسن سے احسن، بہترین سے بہترین صورت تم گھڑ کے ذہن میں تنہائی میں نکال لو، ہرگز وہ دل کو پریشان نہیں کرے گی۔ یہ گارنٹی سے کہا حضرت، کوئی تنہائی بیٹھے گارنٹی سے اور اپنا من گھڑت بناوے کہ ایسا حسین، ایسے خوبصورت، ایسے ناک، ایسے آنکھ، ایسے تو یہ تم نے گھڑی لی صورت، لیکن ہم گارنٹی سے کہتے ہیں تمہیں تنہائی میں یہ صورت نہ خواب میں پریشان کرے گی نہ کبھی تنہائی میں پریشان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بدل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ صورت جس کو سوچ رہا تھا تو اس وقت اس کا تصور کمزور تھا، لیکن عین سوچنے کا وقت میں اگر وہی حسین پھر وہاں کو گزر جائے تو ایک دم بجلی سے دل پر گرے گی اور پریشانی اور زیادہ ترقی کر جائے، اور اگر اس سے بھاگے اور اپنے پاس نہ آنے دے، قصداً خیال کو نہ لائے، اگر خیال خود آئے تو فوراً دوسرے خیال کو غالب کر دے تو چند دن اس طریقے پر عمل کرنے سے وہ خیال خود بخود کمزور ہو کر دل سے نکل جائے گا۔ یہ علاج ہے جو حضرت حکیم الامت نے بیان فرمایا۔ جتنا خود پالو گے اتنا ہی سوال جیتے۔ اگر دفع کرنا چاہتے ہو دفع ہو سکتا تھا، مگر تم نے دفع نہیں کیا اس کو، تم نے تو خود پالا ہے روگ کو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی بس میرا جی چاہے، اگر وہ مجھے دکھ جاوے تو مجھے چین سی پڑ جائے گا، پھر بے چینی پڑ جائے، تو فرما رہے یہی تو ہے مثال اس کی۔ جیسے تمباکو کے ایک مرتبہ کھایا، طبیعت پریشان ہو گئی، سر چکرایا، بے ہوش ہو گئے، اب مناسب یہ تھا کہ پھر تمباکو کے پاس نہ جائے، لیکن پھر کھاتے ہیں، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ایسی عادت ہو جاتی ہے
کہ پھر چھوٹتی نہیں. اسی طرح افیم اور شراب کی عادت ہے، اور بعضوں کو جوتے کھانے میں مزہ آتا ہے. اسے جب تک 2 سال جوتے کہیں پٹی نہیں لیتا اس کے چین پڑتی ہے بغیر جوتے لگے، اس کو تسلی نہیں ہوتی. ایسے لوگ مسالہ طلب کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اپنا اپنا مزہ ہے بھائی. کسی کو کہیں میں مزہ آتا ہے، کسی کو کہیں میں مزہ آتا ہے. ہم تو اس کو بے حسی سے تعبیر کریں گے. بے حس آدمی ہے، جوتے کھاتا پیتا ذلیل ہوتا پھرتا ہے. چل چل اپنا کام دیکھ، وہاں دودھ کاٹ دیا، اچھا جا رہا ہوں، اچھا جا رہا ہوں. بھائی حال جیسے ایک غیر ملک کا گنوار ہندوستان کی سیر کرنے آیا، ایک حلوائی کی دکان میں پہنچا اور بغیر اجازت کے کھانا شروع کر دیا. حلوائی نے پولیس کو خبر کر دی. پولیس والوں نے یہ سزا تجویز کی، اس کا منہ کایا کر کے گدھے پر سوار کر کے اس کو تمام شہر میں گھمایا جائے، کیونکہ باہر کا آدمی ہے اور کیا سزا دیں اس کو، بس اتنا ہی سزا کافی. بغیر پوچھے حلوائی کی دکان میں سے حلوہ اٹھا کے اپنا مٹھائی کھانی شروع کر دی. تو منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں گھمایا جائے. پیچھے پیچھے لڑکوں کی تالیاں بجتی چلی جانا، پیچھے پیچھے. چونچہ ایسا ہی کیا گیا، گھما کے کالا منہ کر کے سارے شہر میں. جب یہ اپنے ملک میں پہنچے تو وطن والوں نے پوچھا، آغا ہندوستان رفتہ بودی چیتور یافتی، کہ آقا ہندوستان میں گئے تھے آپ، کیسا ملک پایا ہندوستان کو؟ تو آقا کیا کہتا ہے، ہندوستان خوب ملکست، حلوہ خوردن مفتست، سواری خر مفتست، فوج طفلاں مفتست، اور ڈم ڈم مفتست. کیا مدد دے کے بیان کر رہا ہے کہ ہندوستان بڑا اچھا ملک ہے جی، کہ ہندوستان بڑا اچھا ملک ہے. حلوہ کھانا مفت میں، اور گھوڑے کی گدھے کی سواری مفت میں، اور بچوں کی فوج پیچھے وہ مفت میں، اور جو ڈم ڈم بج رہی تھی وہ پیچھے مفت میں. بڑا اچھا ملک ہے. تو جیسے ان آغا صاحب کو اپنی رسوائی اور بے آبروئی کی حس نہیں ہوئی، اسی طرح لوگوں کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، اور جو اس میں خطورت اور پریشانی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمارے سے ہو کیا ہے. انہیں تمیز ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال اس عشق مجازی میں یہ صفت ہے کہ یہ سریع الزوال ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی مقبل اس کو نہ پہنچے. اس کی ایسی مثالیں جیسے سلیٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کپڑا پھیر تو مٹ جاتا ہے. اسی طرح ذہن میں جو صورت آ جاتی ہے اس کو جمایا نہ جائے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ہاں جو حرف تم نے سلیٹ پہ لکھا ہے، اگر چاقو سے سلیٹ پر اس حرف کو کھود کے لکھ دو تو پھر وہ ظاہر ہو جانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو ایسے روگ نہیں پالنے چاہیے کہ کسی حسین کو دل میں بٹھائے، اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کے تصور کو لائے، اس کے دماغ میں بٹھائے. اسی طرح اگر مراقبہ کر کے اس صورت کو تم نے جما لیا تو پھر دوستو اس کا زوال مشکل ہے، بلکہ نہیں نکلتی، بلکہ مرنے کا وقت بھی نہیں جاتی. ایک آدمی کسی لڑکے کو بڑا عاشق تھا، وہ اس سے ملتا ہی نہیں تھا، وہ لڑکا اس سے ملتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ عاشق تھا. رنج اور فراق میں گھل گھل کر مرنے کے قریب ہو گیا. رات دن کا نہ کھانا نہ پینا نہ کاروبار میں دھیان، ہر وقت اسی عشق میں سوار مبتلا، مرنے کے قریب ہو گئے. اور مایوسی کی نوبت پہنچ گئی، موت کی حالت کا وقت قریب آ گیا. کسی نے جا کر اس لڑکے کو خبر دی، ارے ظالم، اس کی تو یہ کیفیت ہو رہی ہے، ذرا چل کر اس کو دیکھ تو لے. جی کم از کم اس کو تڑپ کر وہ مرنے لگ رہا ہے تیرے محبت میں، تو اتنا نہیں کر سکتا، جا کر اسے آخری وقت میں دیکھ تو لے. اس کو خیال آ گیا، چلو بھائی جب یہ اتنا یوں کریں مرنے لگ رہا ہے، چلو میں بھی دیکھ آؤں. چنانچہ ملنے کے لیے چلا. اس کو کسی نے دوڑ کر خبر کر دی کہ تمہارا محبوب آ رہا ہے. یا تو یہ حالت تھی کہ مر رہا تھا، دم توڑ رہا تھا، یا ایسی طاقت آ گئی کہ اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ عاشق اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس لڑکے کا تھوڑی دور چل کر خیال بدل گیا اور کہا میں تو بدنام ہونا نہیں چاہتا. وہاں وہ دنیا کر ہی ہے وہ جس پہ یہ فدا تھا، تو یہ میں نہیں جاتا، میں ایسا بے غیرت بن کے نہیں جاتا، بدنام ہونا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر وہ لڑکا وہیں سے واپس ہو گیا. عاشق کو پھر کسی نے خبر دی کہ وہ تو میرے راستے میں سے آ رہا تھا، اور پھر اس کا ذہن بدل گیا، واپس ہو گیا. بس فوراً سنتے ہی وہیں گر گیا اور جان کنی شروع ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی. لوگوں نے کلمے کو کہا، کلمہ پڑھنے کو کہا کلمہ پڑھ لے، تو بجائے کلمے کا یہ شعر پڑھا، رضا کا اشی الی فؤادی مر
رحمت الخالق الجلیل، اے میرے محبوب تیری رضامندی میرے دل کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔ دیکھو کیسے الفاظ نکلے، تیری محبت مجھے خالق کی محبت سے زیادہ پسند ہے۔ رہا ایمان جو یوں کہے اللہ تیری، اے میرے محبوب تیری محبت اللہ کی محبت سے زیادہ مجھے تیری محبت پیاری ہے، تو ایمان گیا کہ نہ گیا؟ اور اسی یوں کہتے کہتے دم نکل گیا۔ انا للہ، اے کم وقت نے ایمان بھی کھو دیا اور محبوب بھی نہ ملا۔ تو حضرت یہ بڑے آفت کی پڑیا ہے، دل میں جب رش جاتی ہے تو اس سے جو کچھ بھی آفتیں آوے کم ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میرا چاہنے والا اور میرا پیدا کیا ہوا بندہ میری نعمتیں کھانے والا اور دوسرے کی طرف مائل ہو کر اس کا عاشق بنے، اس لیے یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کا موت بھی کفر پر ہوتی ہے۔ جیسے اس آدمی کی کہتے ہیں، کانپور میں ایک بزرگ تھے، وہ بیان کرتے تھے میں جوانی کی عمر میں لکھنؤ میں ایک مرتبہ ناچ میں چلا گیا۔ جوانی کی عمر میں وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایک جگہ ناچ میں چلا گیا، وہاں ایک بازاری عورت پر جو نظر پڑی بس دل ہاتھ سے نکل گیا، اور اس قدر فریفتگی کا غلبہ ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں اس آوارہ کے پیچھے ہو گیا۔ میں ایک بزرگ کی خدمت میں بھی جایا کرتا تھا، اللہ والے کے پاس بھی جایا کرتا تھا، تو صاحبہ بزرگوں سے تعلق ختم نہ کرو، ان بزرگوں سے لگے لپٹے رہو، یہ اس دور میں عجیب کیمیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ ڈر کس بات کا لگتا ہے، کیا وہ کسی کو مارتے ہیں یا بھیڑیے ہیں یا پھاڑ کھاویں گے؟ جی کل ایک آدمی کہتی میں تو آنا چاہ رہا تھا، باہر بیٹھا تھا، باہر پھیلا تھا، آتا ڈر لگ رہا تھا، میں بھیڑیا ہوں میں۔ ڈر کیوں لگا تھا؟ بھیڑیا ہوں کیا؟ یوں کا ڈر تو اپنے چور کو لگتا ہے، ڈر تو تمہارے اندر چوری ہے، تو چوری کی حقیقت کھلی کہ نمبر کے چکر میں تھا، کہیں سے نمبر مل جائے اور بارہ کے نیارے ہو جائے، میرا رمضان کا خرچہ نکل جائے، تو یہ چور دل میں تو آنے میں تو ڈر اپنا بھی لگ رہا تھا۔ یہ حالات ہیں آج کل، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں ان سے پوچھے ڈر کس کا لگتا ہے، کہیں کا لگتا ہو کسی کو مارتے ہیں اللہ والے یا بھیڑیے ہیں پھاڑ کھاویں گے، بیش بری نیز تمہاری کسی بدتمیزی پر برا بھلا کہہ لیں گے، اتنا تو ہوگا، تمہاری کسی بدتمیزی پر برا بھلا کہہ لیں گے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے کو بڑا اور شاندار جانتے ہو کہ میاں ہماری تمہاری شان ہی کیا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ عقیدت اور محبت کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ اللہ والے کہیں وہ سب گوارا کریں، ہے نا، سب گوارا کریں، بلکہ اگر وہ مار بھی دیں اس کو بھی جھیل جائے۔ ڈرے گا ہمیشہ وہ جو اپنے کو شاندار سمجھتا ہو۔ نہیں سمجھ بھائی، کون ڈرے گا؟ جو اپنے کو شاندار سمجھتا ہو، میں بڑا آدمی ہوں۔ یہی سم میں قاتل ہے، یہی زہر ہے، جو ساری باتوں پر آمادہ ہو اس کو کس بات کا ڈر ہوگا؟ نہ ڈرے نہ شرماوے۔ ایسی ہی شرم کی نسبت کسی نے کہا ہے جس نے کی شرم اس کے گھٹنے، زور سے تو کہہ دو جی، میں تو بول رہا ہوں، تم تو چپ بیٹھے جم ہلو جی، جس نے کی شرم، غرض ان کو چھوڑو مت، ان کو اللہ والوں چھوڑو۔ الحاصل سنو، اس آدمی کی خوبی یہ تھی، اس آوارہ کے پیچھے تو پھر رہا تھا، اس روز بھی ان بزرگ کی خدمت میں جانا نہیں چھوڑا، حاضری دی، پہنچا، اور بار بار چاہتا تھا کہ اپنا دکھ حضرت سے کہوں، لیکن زبان نہیں اٹھتی کہ اگر کہوں گا علاج بتائیں گے وہ چھوٹ جائے گی، محبوب چھوٹ جائے گا۔ ان بزرگ کو اس کا کشف ہو گیا، ان بزرگ کو اس کی حالت کا کشف ہو گیا، تو انہوں نے خود فرمایا کہ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ متوجہ ہو گیا حضرت کی طرف۔ پہلے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس بازاری عورت کا پتلا میرے اندر اتر گیا، مجھے نے یہاں کھڑی ہے، روکو، یہاں سے یہاں دماغ میں کھڑی۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ پتلا جو میرے اندر تھا وہ ظاہر ہوا ہی اندر۔ ان بزرگوں نے اس کا سر کاٹ کر اور نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے پھینک دیے،
اسی طرح اس کا ایک ٹانگ کانٹی پھینک دی اور اس کا دل بالکل آئینے کی طرح سے صاف ہو گیا، وہ سارا جو بت اندر گھسا ہوا تھا سارا نکل گیا۔ اس کے بعد یہ بھی ایک تدبیر ہے اس بیماری کے دور کرنے کی۔ اس کے علاوہ اور بھی تدبیریں ہیں، حضرت تھانوی نے فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی تدبیریں ہیں جن کے ذریعے سے اس بھوت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ صاف ہو گیا اور ادھر سے وہ جو دماغ میں جو گھس گیا تھا وہ بھوت سارا کا سارا ایک دم صاف ہو گیا۔ کس کی برکت سے؟ جانا نہیں چھوڑا، گیا آج بھی اپنے ٹائم پہ۔ وہ بھوت تو جڑ رہا تھا لیکن کہہ بھی نہیں سکا۔ جب کہہ نہیں سکا اللہ والوں کی صحبت میں جائے تو اللہ ہی کی صحبت میں چلا گیا۔ انشاءاللہ ایسا آدمی محروم نہیں رہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اور گو نشینت در حضور اولیاء۔ جو چاہتا ہو ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو جائے دنیا میں تو فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بیٹھ جاؤ، ایسا ثواب ملے گا جیسے اللہ ہی کی صحبت میں بیٹھے ہو۔ اتنا بڑا مرتبہ دیکھو اس آدمی کا کیا ہوا، جو بزرگ تھے یہ، لیکن جوانی کے زمانے میں یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ذکر اللہ کی کثرت بھی اس میں بہترین تدبیر ہے، اور میں تو اس کی بہت آسان تدبیر یہ بتلایا کرتا ہوں، اگر ذکر بھی نہ ہو سکے تو یوں کرو کہ جس طرح اس حسین کو دیکھا ہے ایسے ہی کسی بہت بڑے برے بد شکل کو بھی دیکھ لو اور اس کا تصور کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خیال جاتا رہے گا۔ جیسے وہ حسین کو تم دیکھ رہے ہیں، آئے ہائے ایسی آنکھیں، آئے ہائے ایسی ناک، ایسے کان، ایسے بال، اسی طرح ایک برا شکل بھی گھڑ لو، آئے ہائے کیسی کھٹی ناک، آئے ہائے کیسی آنکھیں نیلی نیلی، خدا کی پناہ۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھا تو ہوگا کوئی زندگی میں، اسی کا تصور کر لو، نہ ہو تو گھڑ لو۔ وہاں کہہ نے دیکھا تھا میں نے بس میں ایک آدمی کو بیچارہ مانگ رہا تھا، کالا آدمی، موٹے موٹے مسے اس کے منہ پہ سارے میں، اور ناک کے اوپر ایک ناک، اس کے اوپر ایک اور ناک، یہ لمبی 3 ناک تھی، اتنا لمبا لٹک رہا تھا اس کے منہ پہ، اور دیکھ کے روح کانپتا تھا۔ تو ایسا خیال تو دیکھو یہ فرمایا اس طرح سے بری سے بری کوئی شکل، بد شکل گھڑے اور اس کا تصور کرو اس بری شکل کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکل حسین کی یہ نکل جائے گی، یہ تصور نکل جائے گی۔ راز اس میں یہ ہے، یہ فلسفی مسئلہ ہے، جب آدمی ایک خیال دل میں جماتا ہے تو وہ خیال پچھلے خیال کو دفع کرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ماضی اگر گیا تو مستقبل آ گیا، اگر وہ پچھلا حسین گیا تو یہ بری شکل آ کے کھڑی ہو گئی، اور کے فائدہ کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ مستقبل چونکہ کسی حسین کا تصور نہیں بلکہ بد شکل کا ہے اور بطریق علاج ہے، اس لیے وہ تصور جم نہیں سکتا، یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ بری شکل بھی جم کے نہیں بیٹھے گی، جیسے وہ تو بھاگ گئی پچھلی والی، تو یہ آ گئی بری شکل سامنے، اب وہ پچھلی بھاگ گئی، جب یہ بھاگ گئی یہ بھی الگ ہو جائے گی، جم کے نہیں بیٹھے گی۔ یہ ہے بزرگوں کے حکیموں کا حکمت، علاج کرنے کے طریقے کہ مریدوں کا علاج کس طریقے سے کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے نہ مایوس کرتے۔ ایک علاج سے فائدہ نہیں ہوا دوسرے سے فائدہ نہیں ہوا تیسرے سے فائدہ نہیں ہوا چوتھا، مایوس ہیں۔ اگر یہ دیکھتے ہیں اس کا علاج میرے یہاں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں فلاں جگہ، تو کہتے اچھا وہاں چلے جاؤ بھائی، تم میرے یہاں تمہارا علاج نہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ ان کے پاس، وہاں جاؤ تو علاج ہو۔ کب فلاں جگہ چلے جاؤ اور یہ میرے یہاں علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اب ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کیسے آئے ہو؟ کہ یہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ یہاں کیسے آئے ہو؟ کہ جی اس لیے آیا ہوں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے عشق مجازی کی، اور میں پریشان ہوں، حضرت میرے علاج کر رہے ہیں بہت دن سے اور علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میرے اندر سے یہ خیال اور یہ فوٹو دور ہو جائے، نکل جائے۔ تو ان بزرگوں نے باوضو تو تھا، بادم تو تھا، باوضو ہو کر آیا، ایک تماچا مارا۔ یہاں کیا لینا ہے؟ میں کم وقت میرے پاس غیر اللہ کو دل میں بسائے ہوئے ہو، میرے پاس آ رہا ہے اصلاح کے لیے، ایک تماچا مارا۔ تماچا لگتے اس کی تو کھلی آنکھیں، وہ تو بھاگ گیا، وہ جو اندر تھا فوٹو، اور یہ تماچا گرے اندر، باپ سارے بھاگا، کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، کسی نے مارا ہی نہیں تھا، ایسے اتفاق ہوا ہی نہیں تھا۔
اب تو یہ تماچے جب بھی بیٹھے وہ سمجھ وہ میرے ہمارے پیر ایسے تھے ایسے ہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور ان بزرگ نہیں تھے تماچا یہ سب مار رہے ہیں۔ وہ تماچا کبھی سر میں، کبھی دل میں، کبھی ہاتھوں میں، کوئی کبھی غصہ صاحب ہے، کبھی یوں ہمیں دل میں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ والے کا تماچا ہے۔ تو پریشان ہو گیا اس تماچے نے، اس کو بھگا دیا جو اندر عشق مجازی کا بھوت تھا، یوں بھیجا تھا پیر صاحب نے ان کے پاس چلے جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ ہمیں تو ماننا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی مجھے بیعت کر لو، حضرت نے فرمایا تھانے بم چلے جاؤ، تھانے بم چلے جاؤ، یا کہ مولانا قاسم صاحب کے پاس بھیجا، گنگو بھیجا، وہاں چلے جاؤ۔ گنگو گئے، جا کے بیعت ہوئی ہے، بیعت ہو کے آ گئے۔ ہاں بھائی کیا رہا کہ جی بیعت ہونے کے لیے آیا تھا آپ کے، میں تو تمہیں کہا تھا گنگو سے، ہاں جی وہاں تو ہو جائے بیعت، گنگو تو ہو جائے۔ کہنے کا پھر جب تجھے کہا تھا گنگو ہو جائے، یہاں کیا لینا ہے؟ بیعت تو مجھے تیرے سے ہونا، تم نے کہا تھا وہاں چلے، میں وہاں چلا گیا، اور کہیں بھیجے وہاں بھی بیعت ہو جاؤں گا، لیکن اصل تو مجھے میرا پیر تو ہے، میں تجھے نہیں چھوڑنے کا۔ کہنا مانتا ہوں، اچھا مجھے 10 جگہ بھیج ہیں ایسے مرید ہوں کہنا ماننے والے۔ اگر یوں کہہ دو میرے پاس نہ آیا کرو، کسی دن کہہ دو میرے پاس نہ آیا کرو، پیر صاحب نے کسی بات پہ بگڑ کے کہہ دیا یہاں مت آیا کرو میرے پاس پریشان کرنے، تو باہر نکل کے کیا کہے گا؟ زور تو زور سے کہے گا، زور سے نہیں کہے گا، دل میں بڑبڑاتا رہے، آ کرو ایک طرف کو پیر کر کے بھی نہیں سونا۔ بڑے بزرگ ہے دنیا میں، تو بتاؤ ایسا آدمی کو کہیں ملے گا کچھ؟ ملے گا؟ جس نے ایک بزرگ کو جھٹلا لیا یا ان کو ان کی بے ادبی کی، سارے بزرگوں سے ادب اس کا ختم ہو گیا، سارے بزرگوں سے ادب ختم ہو گیا۔ اگر ایک رسول کی توہین کی، سارے رسولوں سے ایمان ختم ہو گیا۔ لا نفرق بین احد، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے۔ اس کی مثال میں حضرت نے فرمایا ایک بھینگا لڑکا تھا، بھینگا، اسے ایک کے 2 دکھائی دیتے ہیں بھینگے کو، تو حضرت نے ایک انڈا رکھا تھا وہاں اندر کمرے میں، تاغ میں رکھا ہے کہ جب چائے آئے گی جب کھا لوں گا۔ اب چائے آئی باہر تو اسے بھیجا، جب وہاں سامنے تاغ میں وہ رکھا ایک انڈا وہ اٹھا لا، ایک انڈا رکھا وہ اٹھا لا۔ ابھی آ کے دیکھا 2 رکھے، وہاں تو 2 ہیں، 2 لاؤں ایک لاؤں؟ ابے بھائی ایک ہی تو ہے، میں رکھ کے آیا ہوں، ابھی ایک انڈا ہے اٹھا لا۔ اور پھر دیکھا جا کے وہاں پہ وہ 2 ہی دکھے سے، کہتے وہاں تو 2 ہی رکھے ہیں، آپ بتاؤ 2 میں لاؤں؟ وہ حضرت کو آیا غصہ، ابھی تو میں رکھا تھا، ایک کے 2 کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ایک کو پھوڑ دے بھائی، ایک کو لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کو تو دے مارا زمین پہ، اور دیکھا دوسرا ہی نہیں، غائب ہو گیا، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اگر ایک رسول کو جھٹلاؤ گے، دوسرے رسولوں کو بھی جھٹلانا لازم آ گیا، ان سے بھی ایمان ختم ہو گیا۔ اگر ایک بزرگ کی توہین کرو گے تو دوسرے بزرگوں کی سے ادب کرنے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کٹ وہاں سے ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کا ولی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس لیے کٹ کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ والوں کی تدبیر ہے اور طریقہ ہے۔ اگر ذکر نہ ہو سکے تو یوں کرو، باقی رہی یہ بات ماضی گیا بلکہ بد شکل کا ہے، بد طریقہ معالجہ ہے، اس لیے وہ تصور راسخ نہ ہوگا، جمے گا نہیں۔ یہی حکمت ہے تصور شیخ میں، اس سے اور خیالات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیخ خود محبوب ہوتا ہے اور محبوب کی شکل کا تصور بھی آسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ لڑکوں اور عورتوں کے تصور سے خطرات کا علاج کرتے ہیں، یہ سخت غلطی اور دھوکہ ہے، یہ تو مرض کو اور بڑھانا ہے۔ اور وجہ اس دھوکے کی یہ ہوتی ہے کہ حسن پرستی میں ان لوگوں کو ایک مزہ آتا ہے کہ اور جب وہ کوئی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس حالت میں بھی ایک لطف آتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہم کو مزہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ نماز کی حلاوت نہیں ہے، وہ اس حسن پرستی کی حلاوت ہے۔ یہاں سے فرما رہے ہیں، اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ تصور شیخ، اپنے لوگوں کا تصور کرنا، اپنے شیخ جسے
शेख का तसव्वुर करना, अपने पीर का तसव्वुर करना, ध्यान करना। जो आदमी अपने पीर का तसव्वुर करेगा उसके अंदर से ये बीमारियां सैकड़ों की सैकड़ों सब भागती चली जाएंगी और निकलती चली जाएंगी। इसलिए तसव्वुर शेख भी बुजुर्गों के यहाँ, हमारे यहाँ एक उसूल एक चीज़ है, लेकिन बाद दफ़ा इसमें धोखा हो जाता है। आप मुझे ज़्यादा यूँ बैठा अपने पीर साहब का ध्यान करके, और पीर साहब का ध्यान इतना बन गया कि ना अल्लाह का है, ना रसूल का है, ना किसी का। तो वो जो समझ बैठा कि पीर साहब मेरे साथी हैं, चलते चलते भी दिखने लगे, रास्ते में भी दिखने लगे, खाना खाते हुए। इसी तरीके से एक मुरीद था और तसव्वुर शेख बना रखा था शेख ने यही मसलियत से, वो भी करता था तसव्वुर शेख, शराब पीता था। जब पीर साहब आए उस बस्ती में तो 5-7 दिन हजरत के साथ रहना पड़ा, शराब छूट गई। अब बड़ा परेशान है, शराब को कैसे करूँ, कैसे पीऊँ, लेकिन पी नहीं सकता। अब मजबूर होता रहा, परेशान होता रहा, यहाँ तक के जब हजरत चले गए और बाहर जाकर रुखसत कर आए तो बड़ा घबरा घर आया। बीबी से कहा ना उठा के बोतल, ना उठा के बोतल गिलास। क्या हुआ, 8 दिन से तुमने पी नहीं और अब तुम फिर से पी रहे हो? तब कहने लगा अरे तू ला बात फिर करिए बाद में। 8 दिन हो गए, अब तो हजरत जी गए। अब उसने बोतल में से गिलास में शराब को किया और शराब मेज पर रखी सामने। अब जब ये उठाया देखा उसकी तरफ को तो हजरत जी सामने खड़े हैं, गिलास में सामने उसकी तरफ को देख रहे हैं और रख करके बड़ा परेशान हुआ। उसे फेंक दिया, दूसरा गिलास मंगाया, उसमें भी यही हुआ, तीसरा मंगाया, उसमें भी यही हुआ। बेचैनी लग रही थी, गुनाह की आदत पड़ी थी, बोतल ही उठाई, बोतल में भी हजरत जी मौजूद सामने दिख रहे हैं। अभी 2-4 दिन वैसे चल रहा है, आपने देखा होगा मोबाइल में कि मोदी का फोटो आ रहा है और बैतुल्ला का फोटो आ रहा है, कहीं का फोटो चल रही थी, देखा हो मोबाइल में, सुना होगा। ये बेचैनी लग रही थी लोगों को। ये आलिम लोग इनसे बेफिक्र और अल्लाह वाले तो बेफिक्र ही है, ये सब ढोंगबाजी हैं, इनसे इनके आखिर को जानते हैं। तो वो बोतल में हजरत नजर नहीं आ रहे थे, हजरत का जो तसव्वुर इसके दिलो दिमाग में जमा हुआ था वो नजर आ रहा था। चला गया, अब वो वहाँ से गया, उठ के वहाँ से बाहर और जाकर उनसे दोस्तों से अपने पीर भाइयों से पूछा हजरत जी यही हैं? चले गए, ये छोड़ के हजरत जी को चले नहीं गए? अरे कहाँ, मेरे घर में मौजूद है। तेरे घर में कहाँ से आए? हाँ मैं दिखाऊँ, कहाँ गई था? बोतल उठाई शराब की, तो उसमें कुछ भी कहने कहा इसमें। एक मानता है एक नहीं मानता, तो उसके न मानने वाले का असर ज़्यादा हुआ, इस मानने वाले को दिख रहा उसे नहीं दिख रहा। अजीब अल्लाह का निज़ाम है ये। उन्होंने कहा भाई तो ये कहने लगे भाई तू हजरत जी के साथ रहते हुए तूने नहीं पी और हजरत जी के जाने के बाद पी रहा है, और हजरत ने यह अहद लिया था मेरे सामने अहद करो कि मैं फिर आइंदा शराब नहीं पीऊँगा। तो हजरत के सामने अहद किया था नहीं मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो हजरत की शक्ल सामने इसलिए आ रही है कि मेरे सामने तो तू शराब क्यों पी रहा, शराब क्यों पी रहा? हो गया नहीं, बच गया नहीं, बच गया। तो अल्लाह वालों की सोहबत से यूँ ईमान बचते हैं और यूँ ईमान बचते हैं। अब आ जाओ उस बाप की तरफ, वो किस्सा रह गया था बीच में, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, याद है? बताओ जैसे इस्लाम के अरकान कितने हैं? जब वो मजबूर कर दिया तो हज़रत ने फरमाया 6 है। क्या है? 6 है। अरे 6 लो भाई, देखो इसका हाल 6 बता रहा है, वरना बैठा दुर्वेश। इस्लाम के अरकान सारे कुरान हदीस में सारे आलिम सारी दुनिया में कहे 5 हैं, और ये कह रहा है 6 हैं। वो सारे हंस रहे, टट्टे मारे, हजरत खामोश हैं। फिर हजरत ने ऐसे पूछा अच्छा जी वो 6 कौन कौन से हैं? चुप रहे। फिर मुझे बताओ ना, वो 6 बता दो कौन से हैं। जैसे किसी से पूछे, जमात वालों ने पूछा था गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं? कहने लगे 5। कहने कौन कौन से? 1 बाल्टी पानी, 1 साबुनदानी, 1 तौलिया। ये बेवकूफ़ कहेंगे ये फ़र्ज है, ये गुस्ल के फ़र्ज है। अगर कोई वहाँ नहाने लगे जोड़ पे तो वहाँ कहाँ से बाल्टी लाओगे, तो फ़र्ज छूट गया उसका, है ना? तो ऐसे उन्होंने कहा बताओ फ़र्ज क्या है? तो उन्होंने कहा 6 हैं। जब उसने कहा बताओ तो सही कौन से 6 बता दो। हज़रत ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल को मानना, नमाज और रोज़ा
زکات اور حج. کہنے چھٹا ہے روٹی، چھٹا ہے فرض روٹی. اور ٹھٹا مارا تھا نکلے بھائی اللہ والوں کو روٹی کو بتا رہا، کہا روٹی بھی ایمان کا فرض ہے. خیر چپ رہے سنتے رہے، بے وقوف کا ہنستے رہو، ہمیں کیا. جاہل ہے، جب جہالت کا نشہ اترے گا، جب سمجھ میں آ جائے گی. تو وہاں سے چلا گیا. جب چلا گیا تو حج بیت اللہ کو گیا. اس سے پہلے 50 حج کر چکا تھا یہ آدمی، 50 حج. اب جب گیا تو جہاز میں طوفان جو اٹھا ہے وہاں سمندر میں، وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا. سارا کا سارا جہاز ٹوٹ گیا. کتنے لوگ ڈوب گئے، سامان ڈوب گئے، کچھ تختے پہ تیر گئے، وہ کہیں کو جس کی جان بچی تھی بچ گئی. یہ بھی ایک جزیرے پہ ٹاپو پہ بچ گیا، پہنچ گیا. اور وہاں جا کر اس نے اپنی جان بچائی، اپنا اللہ کا نام لینا شروع کر دی. لیکن نہ وہاں پانی پینے کو ہے اور نہ وہاں کھانے کو کچھ چیز ہے. کیا کرے؟ ایک ٹاپو ہے بس اس کے اوپر. آخر جب بھوک اور پیاس نے ستایا تو یہ سوچا اب مرے گا تو بس، اب تو بچنا ہے ہی نہیں. اب تو یہاں کیوں مرے گا؟ وہاں تو وہ مر گئے، وہ اچھے رہے، سمندر میں ڈوب کے مر گئے، اور تو یہاں تڑپ کے مرے گا. بھائی ایک دم سے آواز آئی ادھر سے جا رہا کوئی، ارے بھائی کھانا لے لو، کھانا لے لو، کھانا لے لو. ارے بھائی مجھے دے دے کھانا. کہنے پیسے بھی ہیں. پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے تو سارے سمندر میں گئے، سارا سمندر میں چلا گیا مال. میں تو تنہا ہوں، جان کے لانے پڑ رہے ہیں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا دے دے اللہ کے واسطے. اللہ کے واسطے نہیں، یہاں تو پیسوں سے ملے گا بھائی. اب پیسے تو میرے پہ نہیں، اور کیسے دے گا؟ کہنے لگا جس نے 50 حج کر رکھے ہو وہ 50 حج مجھے دے دے، 1 کٹورا پانی، 1 روٹی دے دے. اور جس کے دموں کو بنتی ہے اسی تو پتا ہے نا. اس نے کہا ارے بھائی میرے پاس ہے 50 حج، لے لے اور مجھے جلدی سے دے دے 1 کٹورا پانی اور 1 روٹی دے دے. اس نے کہا کیوں نہیں دیتا؟ پہلے یہاں کاپی میں لکھ کہ 50 حج دے کر میں 1 گلاس پانی اور روٹی لے رہا ہوں، اور نیچے اپنے دستخط کرو جب دوں گا. انہوں نے کاپی میں لکھ دیا 50 حج کے بدلے روٹی، اور دستخط کر کے دے دی. وہ 1 روٹی دے گی، چلا گیا. اب 5-7 دن کے بعد پھر بے چینی ستایا، بھوک، پھر اور پریشان ہوا اور بوکھلایا. پھر کہنا بس بھائی اے اللہ کیا کروں؟ مجھے تو 1 آدمی مل گیا تھا، کھانا کھا لے لیا تھا، اب کیسے کروں؟ اور پھر آواز آئی لے لو کھانا، لے لو کھانا. اسے یوں نہیں عقل میں آئی کہ یہاں ٹاپو پہ انسانیت ہی کوئی بچتا نہیں، یہاں کون کھانا بیچنے والا اور خریدنے والا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آئی. بھوک کی حالت میں جب عقل ہٹی جاتی ہے نا آدمی کی گناہ کی وجہ سے، اور اللہ والے اپنی عقل کو نورانی بنا لیتے ہیں اللہ اللہ کر کے. اپنے بزرگوں سے پوچھ کرتا اللہ بھائی کہنے 50 حج ہیں، اب تو میں دے چکا، پہلے دیے تھے تجھے. کہنے تو 50 سال کی نمازیں دے دے، 50 سال تک جتنی نمازیں پڑھی ساری مجھے دے، اور روٹی دے دے ٹکڑا. انہوں نے کہا لے لے. وہ لکھا لکھ اس پہ، اسے پرچے میں دوسرے بھی لکھ دیا، دستخط کر دیے. 50 سال کی نمازوں کے بدلے میں روٹی اور پانی لے رہا ہوں. یہ دستخط. تیسری مرتبہ پھر یہی مصیبت کا وقت آیا، پھر یہی بوکھلایا، اور بوکھلا کر کے اس نے یہی کہا اے اللہ اب کیا کروں؟ تو پھر وہ آیا آدمی، اس نے کہا 50 سال کے جتنے صدقے خیرات نقلی کر رکھے تھے سارے دے دے، اور 1 روٹی لے لے، پانی لے لے. لے لے بھائی، لے لے بھائی. اب نہ تو حج رہے، نہ نمازیں رہی، نہ صدقہ کچھ خیرات، کچھ نہیں رہا. سب گیا کہیں کہ میں روٹی. اب وہاں اللہ کا حکم ہے، کوئی جہاز آ رہا تھا ہندوستان کی طرف واپس، تو اس جہاز میں اس نے دیکھ کر کے جو کپڑا ہلایا، وہ ناؤ کشتی ڈال کر اس کے پاس پہنچے، وہاں سے اسے سوار کر کے لا کے جہاز میں لائے اور ہندوستان آ گئے. سانس لیا اس نے. کچھ دن کے بعد حضرت سے ملنے گیا. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے گیا. ہم سب چشتی تو ہیں، حنفی ہے یا چشتی ہیں جو مرید ہوگا. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہمارے جو ہیں وہ مرید کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں. لیکن ہمارے یہاں یہ عجیب معاملہ ہے، یوں نہیں کہتے سلیم چشتی ہے نا، عبد القادر چشتی، اور دوسرے لوگ جو ہے ہمیں سہروردی، قادری، نقش بندی وہ ضرور لگاتے ہیں. ہمارے کو ضرور نہیں لگاتے. کیوں؟ ہمارے یہاں تو فنائیت ہے.
ہمارے یہاں تو فنائیت ہے، اصلی گھی کا پتہ تو خود چل جائے گا اصلی ہے نقلی ہے. نقشبندی اور چشتی اور صابری اور فلان نے مجددی ہے، بس کیا کیا کر دی اتنے لمبے اشتہار مجددی صابری اور یعنی کیا کیا ہمارے بزرگوں کے آئے کیا نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی بس بات کریں، دستخط کریں گے اشرف علی عفیہ لو، اللہ مجھے معاف کر دے. اشرف علی بات کہیں وہی لکھا اشرف علی چشتی. ہمارے یہاں فنائیت ہے، اللہ کے یہاں فنائیت پسند ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جو دانا منہ چھپا لیتا ہے وہی سرسبز ہو کے نکلتا ہے، اور جو اوپر اوپر جھانکتا ہے وہ محروم ہی رہتا ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی جانور اسے اچک ہی لیتا ہے. تو ایک دن ملنے آیا حضرت سے، بھائی بہت دنوں میں آئے ہو، کہاں تھے؟ بہت یہ حضرت حج کو گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ، کیسا رہا سفر؟ ماشاء اللہ بہت اچھا رہا، بڑا مبارک رہا، بڑے مزہ آئے. بس کیا پوچھو، طواف میں بڑا مزہ آیا، اور عرفات میں بڑا مزہ آیا، اور مینا میں بڑا مزہ آیا، مزدلفہ میں بڑا مزہ آیا. کیسے کپاڑے مار رہا ہے. تو کہاں پھنس رہا تھا؟ وہاں ٹاپو پہ، اور جان کو بنڈی تھی، سارے نمازیں دے دی، سارے صدقے خیرات دے دیے، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا مزہ آیا عرفات کے میدان میں، جانا تو نصیب ہوا نہیں سے، اور بات بنا رہا ہے. اچھا جی چلو. حضرت نے سننے کے بعد فرمایا اچھا ذرا یہ بوریاں اٹھا کے نیچے سے اٹھانا، کتاب اٹھائی، کاپی دیکھا، اس میں کھول کے دیکھنا. اور جو اس میں کھول کے دیکھا، پہلے ورقے میں لکھا ہوا ہے 50 حج دے کر میں ایک روٹی اور ایک کٹورا پانی خریدتا ہوں، اپنے دستخط ہے، اپنی تحریر ہے، اپنی دستخط ہے. دوسرا کھولنا، دوسرے میں لکھا 50 سال کی نمازیں. تیسرا کھولنا، تیسرے میں لکھا 50 سال کے سارے صدقہ خیرات، اور دستخط جن کے ہوئے ہوئے ہیں. اب تو جو ڈھلے ہو کے سیدھے بیٹھ گئے بالکل. دیکھا پہلے سے کتنے اچھلے کودنا کرتے جب آیا کرتے تھے، اور آج بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ یہ کچھ نہیں ہوا. یہ بتاؤ یہ کاپی آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ تو تحریر بھی میری ہے، میں نے خرید رکھی ہے روٹی، اور میں نے دستخط کر رکھے ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئی یہ کاپی؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اسے تو چھوڑو، کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی، مگر یہ بتاؤ یہ سمجھ میں آیا چھٹا فرض روٹی بھی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا تھا 6 فرض ہے، تم نے کہا تھا 5، اور ہم نے کہا تھا 6، تو تم نے مذاق بنایا تھا. تو یہ بتاؤ یہ سمجھ میں آ گیا کہ چھٹا فرض روٹی بھی ہے یا نہیں؟ اگر روٹی چھٹا فرض نہ ہوتا تو بولو تمہاری 50 سال کے حج تم نے دے کے روٹی خریدی. یہ اوقات ہے تمہارے فرضوں، یہ اوقات ہے تمہاری ساری زندگی کے صدقہ خیرات کی، سب دے دی. کیا کے بدلے میں؟ ایک روٹی اور ایک کٹورا پانی کے بدلے. تو ہماری یہ بات سن کر جو خوشک مولوی ہے نا، جو رومال ڈال پھر یہاں کر دو لوگ پڑوسا مار کے 5 کلو کھا کے سانس لیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ صوفی ہے، یہ بناتے ہیں چھٹے فرض کہاں سے ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہمیں بہت تو بکش نیچے بیٹھ جائے چین سے پہلے سن لے کسی کے بیٹھ کے، جب تجھے پتا چلے گا چھٹا فرض بھی قرآن حدیث میں ہے، مگر تیری عقل نہیں وہاں تک پہنچی. جو یہاں پڑھے لکھ کے بیٹھے مولوی صاحب کہاں ہے نہیں ہے؟ 5 فرض کا تو بتایا دلیلوں کا مولوی صاحب کو. یہ وہ بیٹھے مولانا شرافت صاحب، ہاں بیٹھے دور یہاں بکاتے، یہاں بیٹھا کرو میرے پاس، مجھے لقمہ دیتے رہا کرو، بھول جاؤں گا. سامنے کو قریب ہونا چاہیے. طلب الحلال الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ ہے حدیث جی، کہ روزی حلال طلب کرنا فرض ہے بعض اور فرضوں کے. مثلا فجر کی نماز پڑھنی فرض ہے، وہ پڑھ لی، اب تم روزی حلال تلاش کرو، تمہارے ذمہ فرض ہے. اگر ناشتہ نہ کرو گے دوپہر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ بیوی بچوں کو کیسے پالو گے؟ اپنے پیر کیسے چلاؤ گے؟ تسبیح کیسے پڑھو گے؟ بولو پیٹ میں نہ ہوگا تو تسبیح چلے گی؟ چھٹا فرض آگے نہیں آگے سمجھ میں ہے. لیکن فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، شیخ زکریا نے
کہ 5 فرض ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ 3 ہیں، حج اور زکوٰۃ کو چھوڑو تو مالداروں کے ذمہ ہے۔ اب تم نے عجیب سنائی تو حضرت شیخ نے بھی نہیں لکھا جو تم نے آج یہاں سن لی، جی کیا مطلب ہے؟ سنا کیوں؟ اس لیے سنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ذائقے کی خبر نہیں، اور وہ کیا ہے؟ طلب الحلالی، جی کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضتی، کہ روزی حلال کمانا فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے روزے نماز کے بعد، تمہارے ذمہ فرض ہے، ان کے ذمہ۔ اب جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہ نماز تو تم نے جمعہ کی پڑھ لی، اب نکلو باہر، جانا بیٹھو مسجد میں، یہاں کھاؤ گا بیٹھ کے جھک جھک کرو گے۔ ہاں دین کی کوئی بات ہو، مجلس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نکلو یہاں سے اور جا کے کیا کرو؟ بازاروں میں خریدو بیچو، خریدو پیسوں 2 ٹکے کماؤ۔ اگر 2 پیسے جیب میں ہوں گے تمہاری عقل صحیح رہے گی، اور اگر پیسے جیب میں نہ ہو تو دوسروں کی افطاری کو دیکھو گے کیا خریدنا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کس سے ہوئی؟ ایسے ہوئی؟ سو جاؤ پہلے جب ہوگی تمہاری حفاظت، سو چھکے نہیں سوتے۔ تو روٹی تو معلوم ہوا کہ روزی بھی ضروری ہے۔ اگر روزی اسی لیے حدیث شریف میں جہاں اولاد کے فرض بیان کیے ہیں کہ نام اچھا رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو، نیک جگہ شادی کرو، وہاں ایک چھوٹا سا اور بیچ میں ایک نیچے کو ہے فرض سا، اور وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے پیروں کھڑے کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ بعد میں کسی کے بھیک مانگتے نہ پھریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا موقع دیا ہے ان کو کام میں لگانے کی فکر کوشش کرو۔ آگے ان کا مقدر ہے، وہ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کس طرح کھائیں گے، کس طرح۔ ماں باپ تو یوں چاہتے ہیں ساری اولاد میری چھاتی کے نیچے رہے، ایک کمرہ وہ ہے بیٹے کا، ایک کمرہ وہ ہے بیٹے کا، ایک وہ ہے بیٹے کا، ایک اوپر بنا دیا، ایک اوپر، 3 اوپر 3 نیچے، 6 بچے ہیں، 6 بچے کی بہویں یہاں رہا کریں گی، 6 چراغ 6 بلب جلتے ہوئے نظر آیا کریں گے۔ میری ماں، ہماری ماں یوں سوچ رہی ہے، میرا جی خوش ہوگا دیکھ کے 6 لیمپ جل رہے ہیں، 6 بلب جل رہے ہیں 6 کمروں میں، ہے نا۔ اور لڑکی ہے وہ تو گھر بار کی، ان کے گھر چراغ، ان کے گھر مبارک ہو، ہے نا۔ تو تم نے ناانصافی کی، تم نے لڑکیوں کا حق مار لیا، لڑکیوں کا حق بھی تھا اس گھر میں، تم نے وہ چھین لیا ان کا، بہنوں کا حق، لڑکیوں کا حق نہیں دیا۔ اگر ان کا بھی ایک کمرہ چھوڑ دے تو جب آیا کرتی اپنے کمرے میں رہتی، ماں پکاتی کھاتی اپنے خرچے سے، بھائیوں کا جی چاہتا دعوت کر کے بہنوں کو کھلاتے، نہ جی چاہتا نہیں۔ اور آج آئے گی بھائی سیدھے منہ بھاوج بولتی نہیں، کس کے گھر ٹھہرے گی؟ سوائے اس کے گاں سبھاتی بھی لڑکی چلی جائے گی کہ ہائے میری ماں ہوتی تو ماں سے مل لیا کرتے تھے، آج یہ بھائی بھاوج کسی کام کے نہیں رہے، ہمارے بھائی بھی گئے بھاوج بھی گئے۔ تو بھائی ہے نہیں یہ بات؟ تو اب جو چاہ اب دونوں میں ہوئی، اوپر دونوں لڑکی بہوؤں میں ہوئی کھٹپٹ۔ جب کھٹپٹ شروع ہوئی تو کہا ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں، وہ جا کے ایک نے بڑھانے بنا لیا، ایک نے کلکتے بنا لیا، ایک نے وہاں بنا لیا۔ اب ماں رہ گئی بیٹھی دیکھ کے کمروں کو، ساروں کو ایک کمرے بنایا، جس لیے یہاں میرا بیٹا رہا کرے گا، یہاں بڑا بیٹا رہا کرے گا۔ اور جس کا نام جو دے دیا مکان میں، اس مکان کو مکان وہ اسی کا مکان کہتے رہے گا، چاہے وہ جا کے رہنے لگے کلکتے بمبئی، کہنے نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں مکان میں ہم نے جو تقسیم کیا تھا تو ایک کمرہ تھا مفتی صاحب کے نام کا، یہاں ان کے کمرہ مفتی صاحب کا، تو جب بھی کہنے میں کہاں وہاں مجھے بولے مفتی صاحب والے کمرہ میں، مفتی صاحب کا تو وہاں جانے اپنا وہاں رہنے لگے، وہ کمرہ انہیں کا بج رہا آج ہے نا، کہتے نہیں کہتے۔ تو وہ چلا گیا مکان، یہ کہتا فلاں کا مکان میں، تو نام اس کا پڑ گیا، لیکن لڑکیوں کا نام تم نے خود کاٹا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بھی چین سے رہنے نہیں دیا ہے۔ تمہارے لڑکے بھی 12 بات ہوئے، 13 ہوئے، اور ماں باپ جیسے چاہتے تھے 6 کے 6 بیٹے میرے کلیجے کے نیچے رہیں گے، اور میری جان دیکھ کر آنکھیں میں ٹھنڈی ہوگی، وہ ٹھنڈک تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جو اللہ سے بغاوت کرے گا اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ جلال آباد حضرت جی کے جو لڑکی ہیں ان کے 3 کے حصے تقسیم کر دیے تھے بھائی جان نے، حضرت نے کر دیے زندگی میں،
تو ایک لڑکی ہے اس کے تو بھائی جان نے خرید لیا تھا مکان، 2 لڑکیاں اپنے حصے پر قابض آج بھی ہیں۔ جب وہ اب تو وہی ہے، دونوں کے انتقال ہو گیا، ایک لڑکی کا، ایک لڑکی ہے وہ اپنے حصے پہ ہیں، ان کا بھی ہو گیا ابھی رمضان سے پہلے، تو ان کے بچے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہیں، لڑکیوں کا مکان ہے، جب وہ آیا کرتی تھی، جب زندہ تھی، باہر رہتے تھے تو آ کے اپنے مکان میں رہتے تھے، اپنا کھانا پکانا، اپنا رہنا سہنا۔ اب بھائی جان اور بھائی جان کی بیوی اور دوسری بہنوئی، اگر ان کا جی چاہتا تو کھانا وہیں کھانا ہماری طرف، 1 دن 2 دن 6 دن وہ دعوت کر کے کھلا رہی تھی۔ عزت اس میں تھی، یا عزت اس میں ہے کہ بھائی بہن آئی اور آگے کبھی ایک باوج کے پڑھ کے دوسرا بولتا نہیں، اس کے دھکے کھا کے بچائی چلی کی روتی پیٹ تھی۔ شان کے ساتھ جو رہتی، یہ شان عورتوں کو مذہب اسلام نے دی تھی، جس اسلام سے آج مرد بھی منہ پھیر رہے ہیں، عورتیں بھی منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی جن حضرات نے اعتکاف میں نہیں کیا، اب بھی کر سکتے ہیں، آج بیٹھ جائیں، کل کو بیٹھ جائیں، 3 دن کا کر لیں، یہ نفل ہوگا۔ سنت تو وہی ہے جو 20 تاریخ کو بیٹھے تھے، یا سارے مہینے کا جنہوں نے کر رکھا ہے، لیکن یہ دن کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر تھوڑی دیر بھی تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو گے اور بیٹھو گے روزانہ، تنہائی پسند، کسی سے بات نہیں کرنا، ادھر کو دیکھنا نہیں، باقی بیٹھے اعتکاف میں، وہ اعتکاف میں جو پردہ ڈال دیتے تھے کونوں میں، ایک آدمی بیٹھا 1-2 پردہ ڈال کے بیٹھا، نہ میں کسی کو دکھوں نہ کوئی مجھے دکھے، کہاں کا سوچے گا کہ یا تو سوے گا اور یہ اپنا اللہ کرے گا، ہے نا، سکون سے رہے۔ تو اس مقصد کے لیے اب تصویر لے کے وہاں بیٹھا ادھر کو منہ کرے تاکہ آتے جاتے بھی دکھتے رہیں، تو یہ اعتکاف ہو رہا۔ اس لیے کہ تاکہ دیکھے تو اللہ کو، سوچے تو اللہ کو، سنے تو آواز اللہ کی، اللہ اللہ اللہ، تو کان میں آواز اللہ اللہ گونج رہی ہے، غیر اللہ کی نہ گونجے، ہے نا۔ اور کمال بات دیکھو، 10 دن میں ملنے کون آئے گا؟ وہ آئے گا جو مسجد میں نماز پڑھنا ہے نا۔ بیچ میں خالہ پھوپھی ماموں کوئی نہیں آ سکتا، اگر آئیں گے تو کوئی ضرورت مجبوری میں آئیں گے، مجبوری میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسافہ کرنے آیا ہے تو وہ مسجد میں نماز پڑھنا آئے گا، اور نماز میں جب بھائی صاحب ملیں گے اعتکاف میں تو ان سے مسافہ کر لے گا، لیکن وہاں آ کر کونے میں مل کر گھسپیٹ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اعتکاف کا نور ختم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جو اعتکاف کرنے کی بالکل ارادہ ہی نہیں کسی کا، تو اتنا تو کر لو جو وقت فرصت ملا کرے، مسجد میں جا کے بیٹھ کے تنہائی میں آنکھ بند کر کے قرآن کریم کی تلاوت، حفظ یا ناظرہ یا تسبیح اور بھی کچھ، آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کا دھیان لگا لیا کرو، اللہ اللہ اللہ، تو خالی رہنے سے تو اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا تو کر لو گے، نہیں کر لو گے؟ یہ 5-7 دن پہلے دوستو، ان کی قدر کر لو، کیا خبر ہے پھر اگلا سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ اب دیکھو یہ چل رہا ہے، پنکھا بند ہو گیا، پرانے پنکھے ہیں، نیچے پنکھوں کی ضرورت ہے، اوپر بھی پنکھوں کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف میں جس کا گلہ کھلے گا ان پنکھوں کا بھی دھیان کر لیجیے بھائی، گرمی میں تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لوگوں نے مجھے ہاتھ بٹایا، جتنا کام ہو گیا، جو کچھ رہ رہا ہے وہ بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا سہولت سے۔ آج پہلی مجلس اسی لیے یہاں ہوئی کہ وہاں جانے میں دقت ہوگی، ادھر کوئی پانی بھرا ہوا، پچھلے دنوں کو جو مجھے لے کے گیا بیچارہ، وہ چھینٹیں ایسی آئی، جا کر مجھے پیامہ بھی اور پیر بھی دھونا پڑا، مجبوری تھی، عورتیں نہیں جا سکتی وہاں، تو اس لیے آج یہی شروع کر دی ہے مجلس۔ تو اس میں سہولت کو اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے۔ پنکھے کی، پردے کی جو ضرورتیں فی الحال عارضی طور سے کر لیا ہے انہوں نے، بچوں نے، اللہ تعالیٰ اپنے مدد سے ہمیں سہولت نصیب فرما۔ گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی